Assalamu alaikum, my fellows, my viewers, and my students. Assalamu alaikum. I am your teacher, your mentor, and your guider. So today we will move toward the history of Pakistan, the history in making the Islamic Republic of Pakistan from 1857 to 1947. It is a very long process, and it contains a large number of activities and initiatives, as well as there are multiple agreements and events happened between the 1857 to 1947. So today we will talk about the partition of Bengal کہ پارٹیشن آف بنگال جو ہوئی تھی 1905 کے اندر لارڈ کرزن کی حکومت کے اندر. لارڈ کرزن جب ہمارے پاس برٹش انڈیا کے گورنر جنرل یا وائسرائے تھے، ٹھیک ہے، تب انہوں نے بنگال کو اس کی سیپریشن کی، اس کو سیگریگیٹ کیا، اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا. ایک تھا ویسٹ بنگال اور ایک تھا ایسٹ بنگال. سو ہم یہ بات کریں گے آج سب سے پہلے کہ پارٹیشن آف بنگال ہونے سے پہلے جو برٹش انڈیا کے اندر جو ہو رہا تھا، اس کا جو بیک گراؤنڈ تھا، اس کا جو پس منظر تھا، اس کے بارے میں بات کریں گے. اور سیکنڈلی پھر ہم بات کریں گے کیا کیا وہ پرپس کیا تھا، وہ کیا مقصد تھا، وہ کیا وجوہات تھیں جس کی وجہ سے جو ہے نا بنگال کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا. اور تیسری جگہ بات کریں گے کہ ریئیکشنز کیا تھے، جو رسپانس تھا، ٹھیک ہے، جو رد عمل تھا، ٹھیک ہے، ہندوز کا اور مسلمز کا، کہ پارٹیشن ہونے کے بعد انہوں نے اس چیز کو کس طرح لیا، ٹھیک ہے. اینڈ نیکسٹ وی ول ٹاک اباؤٹ دا سویدیشی مومنٹ، ٹھیک ہے، جو سویدیشی مومنٹ ہوئی تھی جو کہ ہندو نے لانچ کی تھی، ہندو نے انیشیٹ کیا تھا، ہندو نے اس کو شروع کیا تھا. اینڈ لاسٹ ہم یہ بات کریں گے، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، انلمنٹ کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ جو پارٹیشن کو کینسل کیا گیا 1911 کے اندر، یہ کیوں کیا گیا ہے. اس کے بعد ہم بات کریں گے کنکلوژن، ٹھیک ہے، اس کو ہم کنکلوڈ کریں گے اس ٹاپک کو، ٹھیک ہے. تو اٹس ویری انٹرسٹنگ ٹاپک، ہوپ یو ول ٹیک اٹ ایز جوائےفل. سو لیٹس بگن، لیٹس اسٹارٹ دا ٹاپک. جی اگر ہم بیک گراؤنڈ کی بات کریں تو کہتا ہے کہ بائی دا بگننگ آف 20th سینچری، کہ 20ویں صدی شروع ہونے کے بعد، 20ویں صدی کا مطلب یہ ہے کہ 1901 سے لے کر، جب ہم بات کریں 1901 سے لے کر 2000 تک، تو ہمارے پاس یہ کیا ہے، یہ 20th سینچری ہے. کہتا ہے کہ 20th سینچری کے شروع کے اندر کیا ہوا کہ بنگال جو تھا وہ لارجسٹ اینڈ موسٹ پاپولس پروونس تھا برٹش انڈیا کے اندر. یعنی جو برٹش انڈیا تھا اس کے اندر سب سے بڑا اور سب سے پاپولینٹ، یعنی سب سے آبادی والا جو پروونس تھا، جو صوبہ تھا، وہ کون سا تھا؟ وہ ہمارے پاس تھا بنگال، ٹھیک ہے. اگر اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر اٹ انکلوڈیڈ، یعنی اس کے اندر جو تھا وہ آج کل کا ویسٹ بنگال کے جو کہ اسٹیٹ آف انڈیا ہے. آج اگر ہم ویسٹ بنگال کی بات کریں تو ابھی جو ہے وہ ایک انڈیا کے اندر یہ اسٹیٹ ہے جس کا نام ویسٹ بنگال ہے، ٹھیک ہے. بٹ آلسو دا انٹائر ایریا آف پریزنٹ ڈے بنگلہ دیش، یعنی اس کے اندر آج کا جو ویسٹ بنگال ہے اور پورا بنگلہ دیش آتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ بہار آتا ہے اور پارٹس آف اوڑیسہ. یہ ابھی جو ہے اس کو اوڈیشہ کہا جاتا ہے یا اودیشہ کہا جاتا ہے، لیکن اس وقت اس کو اوڑیسہ کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے. یعنی اٹ انکلوڈیڈ، یعنی اس کے اندر جو ہے آج کا اسٹیٹ آف انڈیا جو ہے ہمارے پاس ویسٹ بنگال ہے، پورا کا پورا بنگلہ دیش، بہار اور اوڑیسہ آتا ہے. اگر ہم بات کریں پاپولیشن کی تو کہہ رہا تھا دا پاپولیشن آف بنگال ہیڈ کروسڈ 80 ملین، یعنی 8 کروڑ سے زیادہ اس کی آبادی تھی، اس کی پاپولیشن تھی، جو کہ میکنگ اٹ ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ ٹو مینیج فرام این ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو. جس نے کیا بنایا، جس نے بنا دیا بہت مشکل اس پاپولیشن نے، اس آبادی نے، اس 8 کروڑ کی آبادی جو کہ بنگال کے اندر موجود تھی، یونائٹڈ بنگال کی بات کر رہا ہوں، جس کے اندر جب موجود تھی، تو اس نے بہت مشکل بنا دیا کہ
پورے علاقے کو جس طرح سنبھالنا ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم علاقے کو چلانے کی بات کریں یا چلانے کے نظریے سے دیکھیں تو اس کو سنبھالنا بہت مشکل تھا، ٹھیک ہے۔ ایڈمنسٹریٹو کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کو، ایڈمنسٹریشن کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کو چلانا، گورن کرنا، رول کرنا، اس کو ڈائریکٹ کرنا، ٹھیک ہے، اس کو ایڈمنسٹر کرنا، ٹھیک ہے۔ ایک اس کو چلانے کے نظریے سے، نقطہ نظر سے اس پورے صوبے کو سنبھالنا بہت ہی کٹھن اور مشکل تھا۔ آگے کیا کہہ رہا ہے؟ دا برٹش فاؤنڈ اٹ ہارڈ ٹو کنٹرول لا اینڈ آرڈر، کہتا ہے کہ جو برٹش تھا اس کے لیے بہت مشکل تھا، اس نے یہ دیکھا کہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے کہ یہاں پر قابو پا سکے، کس چیز کو قابو پا سکے؟ لا اور آرڈر کو، یعنی لا اور آرڈر کا مطلب یہ ہے، لا کا مطلب تو ہوتا ہے قانون، قانون کو نافذ کرنا پورے پروونس، پورے صوبے کے اندر، کہ یہاں پر جو بھی رونگ ڈوئرز ہیں یا رونگ ڈوئنگز ہو رہی ہیں، جو بھی غلط کام ہو رہا ہے یا جو بھی اللیگل یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ غیر قانونی کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر جب آپ لا کو انفورس کرتے ہیں وہ بہت مشکل تھا، ٹھیک ہے نا، کہ جس انسان نے چوری کی، ڈکیتی کی یا کسی کا قتل کیا، کسی کی زمین لے لی، ٹھیک ہے، کسی کو مار دیا، ٹھیک ہے، وہاں پر لا کو ٹریفک، اگر ہم ٹریفک تو لا ہر قسم کا لا ہوتا ہے نا، ٹریفک لاز، جوڈیشری لاز، یا کسی کو اگر انصاف نہیں مل رہا، کسی کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آرڈر کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے کمانڈ دی ہے یا آرڈر دیا، حکم دیا، آرڈر کا یہاں مطلب ہے کہ اسٹیبلٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ استحکام، یعنی وہاں پر ہر چیز جو ہے وہ بہتر طریقے سے چل رہی ہو، ہر ڈپارٹمنٹ جو ہے اپنا کام بخوبی انجام دے رہا ہو، اور اس صوبے کے اندر جب اسٹیبلٹی ہوتی ہے، جب استحکام ہوتا ہے، جب سکون ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جب ادھر جو ہے انریسٹ کی سچویشن نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، لوگوں کو ان کے حقوق مل رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو ایجوکیشن، فوڈ، ٹھیک ہے، شیلٹر، اس کے بعد اگر ہم بات کریں انہیں جو ہے جسٹس مل رہا ہوتا ہے، انہیں فریڈم ہوتا ہے، فریڈم آف اسپیچ، یا ان کی جو ہے انہیں فریڈم ہوتا ہے بات کرنے کا، اپنے نظریے کو آگے پہنچانے کا، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ان کے رائٹس انہیں مل رہے ہوتے ہیں، جسے ہم ہیومن رائٹس کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے جو بیسک نیڈس ہیں، پانی، الیکٹریسٹی، گیس، ٹرانسپورٹیشن، نوکری، امپلائمنٹ، ٹھیک ہے، تو یہ تمام جب رائٹس ملیں گے تو وہاں پر کیا ہوگا؟ وہاں پر آرڈر ہوگا۔ لیکن جب یہ تمام رائٹس نہیں ملیں گے، جب وہاں پر کرائمز کا ریشیو زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے، لوگوں کو ان کے حقوق نہیں ملے گی، کرپشن ہوگی، نیپوٹزم ہوگا، تو وہاں پر کیا ہوگا؟ ڈس آرڈر کی سچویشن ہوگی۔ تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ برٹش نے یہ دیکھا کہ یہاں پر لا کو انفورس کرنا، لا کو نافذ کرنا بہت مشکل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب لا نافذ نہیں ہوگا، جب جرائم زیادہ ہوں گے، ٹھیک ہے، جب جو لا ہے، جب قانون ہے، جب اسے نافذ نہیں کیا جائے گا، تو الٹیمیٹلی جو ہے وہ چوری ہوں گی، ڈکیتی ہوگی، کرپشن ہوگی، نیپوٹزم ہوگا، لوگوں کو ان کے حقوق نہیں ملیں گے، لوگوں کو جسٹس نہیں ملے گا، تو لوگ باہر رہیں گے، وہاں پر ڈس آرڈر ہوگا، وہاں پر انریسٹ ہوگا، ٹھیک ہے، لوگ بھوکے مر جائیں گے۔ اگر ہم بات کریں 80s کے اندر، جب برٹش بنگال کے اندر فامائن آیا تھا، جسے ہم قحط کہتے ہیں، جب شارٹیج آف فوڈ ہوتی ہے، جب کھانے پینے کی قلت ہوتی ہے، تو ہم اسے کہتے ہیں فامائن، ٹھیک ہے۔ تو یہ کس وجہ سے آیا تھا؟ یہ بھی ایک ایڈمنسٹریشن ایشو تھا، کہ جب ایک پورے اتنے بڑے صوبے کو جب آپ اچھی طرح چلا نہیں رہے ہوتے، تو وہاں پر کیا آتا ہے؟ قحط آتا ہے، اور بہت سی نیچرل ڈیزاسٹر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ہے ریونیو کا مطلب ہے جب آپ ہر ڈپارٹمنٹ سے ٹیکس لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو کلیکٹیولی جو پیسہ بنتا ہے اسے ہم ریونیو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ ہر ڈپارٹمنٹ، ہر انسٹیٹیوشن، ہر آرگنائزیشن سے جب آپ پیسہ کلیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو کلیکٹیولی پیسہ آتا ہے یا ٹیکس آتا ہے اسے ہم کہتے ہیں ریونیو کو۔ اوورآل آپ یہ سمجھیے صرف کہ ٹیکس کو کلیکٹ کرنا بہت مشکل تھا، ٹھیک ہے۔ اور پرووائڈ سروسز کا مطلب ہوتا ہے جب لوگوں کی بھلائی کے لیے کوئی کام کیا جائے، یا لوگوں کی بہتری کے لیے کوئی کام کیا جائے، تو ہم اسے سروس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سروس کوئی ادارہ بھی دے سکتا ہے، کوئی انسٹیٹیوشن بھی، کوئی گورنمنٹ انسٹیٹیوشن بھی دے سکتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی آرگنائزیشن بھی دے سکتی ہے، کوئی گورنمنٹ جاب، جب گورنمنٹ کی جو جاب ہوتی ہے وہ بھی دیتی ہیں، یا کوئی دکان بھی آپ نے دیکھا ہوگا، کوئی شاپس کے اوپر جب آپ کو کسٹمر سروس ملتی ہے،
جب آپ کو کوئی سہولت ملے یا کوئی فیسلٹی ملے، ٹھیک ہے، یا آپ کی بہتری کے لیے کوئی کام کیا جائے، جیسے ایجوکیشن ہو گیا، فوڈ ہو گیا، شیلٹر ہو گیا، ٹرانسپورٹیشن ہو گئی، اچھی ٹرانسپورٹیشن ہو گیا، اچھا انفراسٹرکچر ہو گیا، بلڈنگز ہو گئی، اس کے بعد اچھا انفراسٹرکچر ہو گیا، ٹھیک ہے، روڈ اچھی ہو گئی، ڈیمز آپ کو مل رہے ہیں، آپ کے علاقے کے اندر ڈیمز صحیح ہیں، بجلی ہے، گیس ہے، پانی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے جسٹس مل رہا ہے، آپ کو لبرٹی ہے، آپ کو فریڈم ہے اپنی سوچ کو دینے کا، آپ کو آزاد ہے، ٹھیک ہے، اپنی نظریات اور اپنی مینٹیلٹی کو اور اپنی پرسپیکٹیو کو دوسروں لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، تو یہ تمام سروسز ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہہ رہا تھا کہ یہاں پر سروس دینا اتنے بڑے اور وسیع اور اتنے ڈائیورس پاپولیشن کو بہت مشکل تھا۔ واسٹ کا مطلب ہوتا ہے وسیع، اور ڈائیورس کا مطلب ہوتا ہے ملٹیپل، ٹھیک ہے، ملٹیپل، ڈائیورس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ملٹیپل کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں نا، ایک جب برٹش انڈیا کے اندر جب بنگال ایک بہت بڑا صوبہ تھا، اور اس بنگال کے اندر ایک ریلیجن نہیں تھا، ایک ریلیجن کے لوگ نہیں تھے، وہاں پر مختلف ریلیجن کی پاپولیشن تھی، وہاں پر ہندوز بھی تھے، وہاں پر مسلمز بھی تھے، وہاں پر سکھس بھی تھے، وہاں پر کرسچنز بھی تھے، ٹھیک ہے، اور وہاں پر برٹش بھی تھے، انگریز بھی تھے۔ تو جب یہ تمام ریلیجن ایک صوبے کے اندر یا ایک علاقے کے اندر، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک برٹش انڈیا کے اندر ہوں گے، تو ہم اسے کہتے ہیں ڈائیورس۔ یہاں پر ملٹیپل پاپولیشن ہے، ڈائیورس کا مطلب ہوتا ہے ملٹیپل، ڈفرینٹ، سیورل، ٹھیک ہے۔ تو جب وہاں پر ڈفرینٹ پاپولیشنز ہوں گی تو اس کے لیے بہت مشکل ہوگا، ٹھیک ہے۔ دا پروونس کہتا ہے یہ صوبہ جو ہے آلسو ہیڈ اے گروئنگ نیشنلسٹ موومنٹ، ٹھیک ہے۔ اس صوبے کے اندر جو تھا کیا ہو رہا تھا، آہستہ آہستہ یہ اس صوبے کے اندر جو تھا وہ نیشنلسٹ موومنٹ، یعنی قوم پرستی کی جو موومنٹس تھیں، ٹھیک ہے، جو تحریکیں تھیں، تحریک ہوتی ہے، موومنٹ ہم اسے کہتے ہیں جب ایک گروپ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، ایفرٹ کرتا ہے، گروپ ایفرٹ، ٹھیک ہے، گروپ ایفرٹ جب لوگ مل کر ایک کوشش کرتے ہیں اپنی آواز کو اٹھانے کے لیے، گروپ ایفرٹ بائی دا پیپل، ٹھیک ہے نا، بائی دا پیپل، ٹھیک ہے، جب ایک گروپ لوگ جب جمع ہو کر ایک کوشش کرتے ہیں، ایک تحریک چلاتے ہیں کہ بھائی ہمیں اپنی قوم سے محبت ہے۔ نیشنلسٹ موومنٹ کا اصل میں مقصد ہے کہ ایک ایسی تحریک چلانا کہ جس کے اندر آپ کیا ڈیمانڈ کرو، آپ کے کیا مطالبات ہوں، کہ ہمیں ایک علیحدہ جگہ دی جائے، ایک علیحدہ ہمیں جو ہے ہماری ایک علیحدہ زبان ہو، علیحدہ ثقافت ہو، کلچر ہو، ٹھیک ہے، علیحدہ ہماری جو ہے ایک پولیٹیکل جو ہے ہمیں ایک میکانزم دیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام نیشنلسٹ موومنٹ ہوتی ہے کہ ہمیں بھائی اپنی قوم، اپنی زبان اور اپنی ثقافت اور اپنی مذہب کو جو ہے نا کے ساتھ چلنے کی اجازت دی جائے، اور ہمیں جو ہے اس کے لیے ہمیں تمام حقوق دیے جائیں۔ اسپیشلی کہتا ہے کہ یہ کون چلا رہے تھے، یہ جو نیشنلسٹ موومنٹ تھی یہ بڑھ گئی تھیں، اور ان کو چلانے والا کون تھا، اسپیشلی ان کو جو ہے لیڈ کون کر رہے تھے، تو وہ ایجوکیٹڈ ہندو مڈل کلاس تھے، یعنی ایک پڑھے لکھے، ایک انلائٹنڈ، ایک ویل ایجوکیٹڈ، ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک انٹیلیجنٹ اور جینیس، جنہوں نے کچھ پڑھا ہو، علم حاصل کیا ہو، تو وہ جو ہندو تھے، وہ مڈل کلاس کے جو ہندو، جو پڑھے لکھے ہندو تھے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ان تحریکوں کو چلایا کہ بھائی ہماری ایک قوم ہے، ہم اپنی قوم سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا ایک اپنا کلچر ہے، اپنی زبان ہے، تو آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ اس کو آ کر ہمارے اوپر مسلط کریں، آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ اپنا کلچر، آپ اپنی ثقافت، اپنی زبان، اپنا مذہب ہمارے اوپر آ کے مسلط کریں۔ ہماری اپنی زبان ہے، اپنی ثقافت ہے اور اپنا زمین ہے، ٹھیک ہے، اور آپ لوگ آ کر آپ کو ہرگز اس چیز کا حق نہیں کہ آپ اپنی زبان اور اپنی ثقافت اور اپنی مذہب جو ہے آ کر جو ہے نا ہمارے اوپر مسلط کریں، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے نیشنلسٹ موومنٹ چلائیں تاکہ ہم اپنی نیشنل آئیڈینٹی کو، اپنے کلچر کو، اپنے رائٹس کو محفوظ کر سکیں، اور ان جو فورن رولرز ہیں، ان کو یہاں سے بھگا سکیں، ان کو یہاں سے آؤٹ کر سکیں۔ یہ جو
رولرز تھے، ٹھیک ہے، ان کو یہاں سے کیا کریں، ان کو اپنے ملک سے، اپنے وطن سے نکال دیں، ٹھیک ہے، اس کے لیے یہ موومنٹ جو چلائی گئی۔ اس کے بعد وچ واز بیکمنگ پولیٹیکلی ایکٹیو اینڈ اینٹی برٹش۔ اچھا، اب یہ جو ایجوکیٹڈ ہندو کلاس تھی، یہ کیا ہو رہے تھے، یہ آہستہ آہستہ پولیٹیکلی ایکٹیو، یعنی پولیٹیکلی ایکٹیو، یہ سیاست کے اندر دخل اندازی کر رہے تھے، سیاست کے اندر اپنے نظریات اور اپنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپنا پرسپیکٹیو یا اپنی رائے، اوپینین، ٹھیک ہے، اپنی رائے دینے لگے تھے، اور سیاست کے اندر یہ بہت ایکٹیو ہو گئے تھے، اور یہ اینٹی برٹش یعنی برٹش کے خلاف ہو گئے تھے، انگریزوں کے خلاف ہو گئے تھے کہ بھائی یہ باہر سے آئے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے آ کر ہمارے وطن کے اوپر، ٹھیک ہے، ہمارے انڈیا کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا، اور اپنی زبان آ کر ہم پر مسلط کی ہے، اور اپنا مذہب کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اپنا مذہب اور اپنی ثقافت، ٹھیک ہے، اور اپنی ایجوکیشن، اپنی زبان جو ہے انہوں نے آ کر یہاں پر جو ہے کیا کیا، انیشیٹ کیا ہے، یہاں پر انہوں نے آ کے ہم پر مسلط کی ہے، تو یہ انہیں ہرگز اس چیز کا حق نہیں ہے۔ تو یہ تو ہو گیا بیک گراؤنڈ کہ بیک گراؤنڈ ہمارے پاس کیا تھا۔ اگر ہم پرپس نیکسٹ وی ول ٹاک اباؤٹ دا پرپز آف دا پارٹیشن، کہ پارٹیشن ہونے کا پرپز کیا تھا۔ جی، تو تقسیم، اگر ہم بنگال کی جو تقسیم ہوئی ہے اس کے پرپس کی بات کریں، اس کے وجوہات کی بات کریں کہ کیا وجوہات تھی، کیا مقصد تھا جس کی وجہ سے بنگال کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، تو ذرا دیکھیے گا کہ جو برٹش کے اس وقت کے جو وائسرائے تھے، یعنی برٹش انڈیا کے اندر جو حکمرانی کر رہے تھے اس وقت، جن کا نام لارڈ کرزن تھا، انہوں نے اس چیز کا اعلان کیا 1905 کے اندر کہ میں اس بنگال کو دو حصوں میں تقسیم کرنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بولا، انہوں نے یہ بات اسٹیٹمنٹ دی کہ یہ جو مندرجہ ذیل جو ہیں یہ وجوہات ہیں، مین جو پراپر جو ایک اہم اور ایک جائز جو وجوہات ہیں اور جو ریزن ہیں، وہ ان کی وجہ سے میں بنگال کی پارٹیشن کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ سب سے بڑی وجہ جو تھی وہ تھی ایڈمنسٹریشن ایفیشنسی، کہ اس کا جو مقصد تھا پارٹیشن کرنے کا، جو مقصد تھا اس کے پیچھے مقصد سب سے پہلے یہ تھا کہ ہمارے پاس جو ہے ایڈمنسٹریٹو ایفیشنسی آ جائے گی، کہ جب دو پروونس بن جائیں گے، ایک ویسٹ بنگال اور ایک ایسٹ بنگال، تو ان کو چلانا آسان ہوگا، ٹھیک ہے، ان کو چلانا ہوگا، ان کے اندر ایفیشنسی آئے گی، ان کے اندر تھوڑی سی بہتری آئے گی، ان کے اندر ڈیولپمنٹ ہوگی، ٹھیک ہے، لوگوں کو ایک ریلیف ملے گا، ٹھیک ہے، لوگوں کو جو ہے ان کے حقوق ملیں گے، ان کو جو ہے ڈیولپمنٹ ہوگی، وہاں پر جو ہے انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوگا، روڈس بنے گی، ٹرانسپورٹیشن بہتر ہوگی، ٹھیک ہے، لوگوں کو ان کی جاب ملے گی، امپلائمنٹ ملے گی، ایجوکیشن ملے گا، ہیلتھ کیئر ملے گا، ٹھیک ہے، تمام وہ چیزیں ملیں گی جو لوگ چاہتے ہیں جب ہم تقسیم کریں گے، ٹھیک ہے، یعنی جو چلانے کا عمل ہے کسی ملک کو یا کسی پروونس کو، کسی صوبے کو جب چلانے کا عمل ہے، اس کے اندر تھوڑی کیا آئے گی، ایفیشنسی آئے گی، تھوڑی بہتری آئے گی، وہ تھوڑی بہتری کی طرف جائے گا۔ آگے کہتا ہے کہ اسمال پروونس، دیکھا ایک اسمال پروونس جو چھوٹا پروونس ہوتا ہے، جیسے ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم بات کریں بنگال کی، تو یونائٹڈ جو بنگال تھا، ویسٹ بنگال اور ایسٹ بنگال، ٹھیک ہے، وہاں پر کیا تھا، وہ بہت بڑا پروونس تھا اور اس کو چلانا بہت مشکل تھا، تمام ایڈمنسٹریٹو ایشوز کو دیکھنا بہت مشکل تھا، ٹھیک ہے، پورے اتنے بڑے پروونس کو چلانا بہت مشکل تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ جب ہم اس کو ڈیوائڈ کریں گے تو دو اسمال پروونس بن جائیں گے، لیکن ان کو چلانا جو ہے وہ بہت آسان ہوگا۔ اس کے بعد جو دوسرا انہوں نے کہا کہ ہماری جو وجہ اس کو کرنے کی وہ ڈیولپمنٹ ہے، کہ یہاں پر ڈیولپمنٹ ہو، اٹ وڈ امپروو اکنامک اینڈ ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ، کہ یہاں پر جو ہے وہ اکنامک ایز ویل ایز ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ ہوگی۔ ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر صوبے کے اندر اسپیشلی نیگلیکٹڈ ایریاز کے، وہ ایریاز جس کو ہم نظر انداز کر دیا ہے، جنہوں نے ہم نے جیسے اگر ہم ایسٹرن بنگال کی بات کریں جو آج کا بنگلہ دیش ہے، تو اس وقت جب بنگال یونائٹڈ تھا، اس وقت ایسٹرن بنگال کو کچھ بھی اہمیت حاصل نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، اس کو ایسے سمجھتے تھے جیسے اس کو بالکل نظر انداز کرتے تھے، اس کے لیے کوئی بھی ایکشن اور کوئی بھی کام نہیں کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوا، وہاں پر ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ ہوگی، وہاں پر کیا ہوں گے، اسکولز بنیں گے، کالجز بنیں گے، یونیورسٹیز بنیں گے، تاکہ جو ہماری یوتھ ہے، ہماری جو مسلمان ہیں، وہ علم حاصل کر سکیں، ٹھیک ہے، وہ علم حاصل کر سکیں۔ اس کے بعد یہاں پر اکنامک ڈیولپمنٹ ہوگی۔ اکنامک ڈیولپمنٹ کا مطلب یہ ہے، وہاں پر فیکٹریز کھولی جائیں گی، انڈسٹریز کھولی جائیں گی، اور وہاں پر لوگوں کو جب فیکٹریز کھولی جائیں گی، انڈسٹریز کھولی جائیں گی مختلف چیزوں کی، تو وہاں پر لوگوں کو کیا ملے گا، جابس ملے گی، ٹھیک ہے، جب جابس ملے گی، وہاں پر جب اسکولز
کھولے جائیں گے تو ٹیچرس کو جو ہے نا تنخواہ ملے گی، ٹھیک ہے، جب وہاں پر ہاسپٹلس کھولے جائیں گے تو ڈاکٹرس کو تنخواہ ملے گی. اس طرح کیا ہوگا، اس طرح جو ہے ایک اکنامکلی جو ہے وہ ایسٹرن بنگال جو ہے، جو کہ بنگلہ دیش ہے، جس کو پہلے 1905 سے پہلے جو تھا وہ کیا کیا جاتا تھا، اس کو کچھ سمجھا نہیں جاتا تھا، اسے کیا پرائیورٹی دی جائے گی، اسے تھوڑی سی اہمیت اور اس کے لیے تھوڑا سا کام کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا. اگر ہم ریلیجیس بیلنس کی بات کریں، جو انہوں نے تھرڈ پوائنٹ دیا کہ ریلیجیس بیلنس کے وہاں پر جو ہے مذہبی جو ہے یکسانیت آئے گی، یعنی مذہب کے اندر جو ہے نا برابر ہوگا. اگر ہم بات کریں یونائٹڈ بنگال کی تو ذرا دیکھیے گا، یونائٹڈ بنگال کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر اگر ایسٹ بنگال تھا، یہاں پر ویسٹ بنگال تھا نا، ٹھیک ہے، تو ایسٹ بنگال کے اندر جو ہے وہ مسلم میجورٹی میں ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، اور ہندو تھے، وہ ویسٹ بنگال کے اندر ہندو میجورٹی میں ہو گئے تھے. مگر جب یونائٹڈ بنگال تھا تب کیا تھا، تب یہ دونوں ساتھ تھے، اور انفارچونیٹلی اس وقت کیا تھا، اس وقت یہ تھا کہ جو ہندو تھے وہ ڈومیننٹ تھے، یعنی وہ ان کا غلبہ تھا، وہ ہر چیز کے اوپر ان کی جو ہے حکمرانی تھی. اگر ہم پولیٹیکل دیکھیں تو سیاست کے اندر وہ زیادہ ایکٹیو تھے، یا زیادہ ہوشیار تھے، یا زیادہ جو ہے نا سیاسی کاموں کے اندر وہ دخل اندازی زیادہ دیتے تھے، کیونکہ ان کے پاس ایک پارٹی تھی، انڈین نیشنل کانگریس، ٹھیک ہے، جو کہ 1885 کے اندر وجود میں آئی، ٹھیک ہے، ان کے پاس وہ تھی. اور اگر ہم اکنامیکلی دیکھیں تو تمام جابز جو ماڈرن ایرا کی جابز تھیں، جو امپلائمنٹ تھی فیکٹریز کے اندر، اس کے بعد انڈسٹریز کے اندر، ٹھیک ہے، اس کے بعد اسکولز کے اندر، کالجز کے ٹیچرز تھے، ہندوز ٹیچرز تھے، اور اس کے بعد ڈاکٹرز تھے، ٹھیک ہے، ہندوز ڈاکٹرز تھے. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو کلرکس تھے، لائرس تھے، ٹیچرز تھے، تمام کے تمام ہندو تھے. کیوں تھے؟ کیونکہ انہوں نے ماڈرن لینگویج کو اڈاپٹ کیا، انہوں نے ماڈرن کلچر کو اڈاپٹ کیا، جس کی وجہ سے انہیں پرائیورٹی دی گئی، ٹھیک ہے، انہیں جو ہے ایک ہائی پوسٹ ملی، اور جس کی وجہ سے ان کی اکنامک حالت یا فائنینشیل حالت ان کی تھوڑی بہتر تھی. لیکن ایز کمپیئر ٹو جب مسلم نے بائیکاٹ کیا کہ ہم انگلش نہیں سیکھیں گے، سر سید احمد خان کے اسٹیٹمنٹ سے پہلے، ان کی تھیری سے پہلے جب انہوں نے بائیکاٹ کیا تو وہ اس وجہ سے پیچھے رہ گیا، اور وہ زوال پذیر ہو گیا، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے وہ کیا تھا، اب کریٹنگ اے سیپریٹ پروونس، ٹھیک ہے، جب انہوں نے کہا کہ ہم ایک علیحدہ پروونس بنائیں گے مسلمس کے لیے، اور جب ہم بنائیں گے پروونس تو کیا ہوگا، ایک مسلمس کو ایک ریپریزنٹیشن ملے گی اور توجہ ملے گی، یعنی ان کا جو ہے وہ بھی ان کو ایک اہمیت ملے گی. کیونکہ جب اگر ایسٹ بنگال کی بات کریں، ٹھیک ہے، جو کہ آج کل کا بنگلہ دیش ہے، ٹھیک ہے، جب یہ مسلمانوں کے لیے جب جو ہے یہاں پر مسلمانوں کی میجورٹی تھی، تو اس وجہ سے یہاں پر مسلمانوں کو کیا ملے گی، ایک ریپریزنٹیشن ملے گی، ایک نمائندگی ملے گی. یعنی یہاں پر بھی جو ہے جب مسلمان اکثریت میں ہو جائیں گے تو وہ بھی اپنی ایک کیا بنائیں گے، ایک پولیٹیکل پارٹی بنائیں گے. اور ہم نے دیکھا بھی کہ 1905 کے اندر جب پارٹیشن ہوئی تو ایک سال کے بعد جو ہے آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے وجود میں آئی، ٹھیک ہے نا، آل انڈیا مسلم لیگ وجود میں آئی. اس وجہ سے جو ہے انہیں ایک نمائندگی ملی، اور انہیں اٹینشن بھی ملی، توجہ بھی ملی. کیونکہ جب ہمارے پاس ایک پولیٹیکل پارٹی آتی ہے جیسے آل انڈیا مسلم لیگ آئی، اور اس کا مین پرپس کیا تھا کہ مسلم کے جو رائٹس ہیں، مسلم کے جو پولیٹیکل رائٹس ہیں وہ دینے، ٹھیک ہے. تو جب آل انڈیا مسلم لیگ نے جو ہے نا مسلمانوں کے لیے کام کرنا شروع کیا، تو وہ جو لارڈ کرزن تھے ان کا کہنا، وہ انہوں نے ایک پرپس یہ بھی دیا کہ ہم جو ہے ریلیجیس بیلنس لانا چاہتے ہیں، کہ اگر ریلیجیس بیلنس اگر اس جگہ پر ہندو میجورٹی ہے تو یہاں پر بھی مسلم میجورٹی ہونی چاہیے. تو اسے کیا کہتے ہیں، ریلیجیس بیلنس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. کریٹنگ اے سیپریٹ پروونس کوڈ گیو مسلمس، ٹھیک ہے، جب ہم ایک علیحدہ پروونس بنائیں گے ایسٹ بنگال، تو وہ کیا کرے گا، مسلمانوں کو ایک علیحدہ نمائندگی دے گا. کہ نمائندگی سے مراد یہ ہے کہ ان کا ایک علیحدہ پروونس ہوگا، وہ جو اپنا کلچر وہاں پر جو ہے وہ انیشیٹ کریں گے، اپنی لینگویج کریں گے، انہیں کسی چیز کا کوئی دباؤ نہیں ہوگا. ان کے لیے انسٹیٹیوشن بنائے جائیں گے، ٹھیک ہے، ان کے اکنامکلی اور ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ کی جائے گی ان کے لیے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ آگے بڑھیں، ٹھیک ہے. اور مور ریپریزنٹیشن اینڈ اٹینشن، انہیں توجہ دی جائے گی. توجہ کون دے گا یہاں پر؟ توجہ جو ہے وہ برٹش دے گی. کیونکہ جب یونائٹڈ بنگال تھا تب جو ہے برٹش جو ہے وہ کیا کرتے تھے، ان کی جو توجہ تھی وہ خاص کر کے ہندوز کے اوپر تھی، ٹھیک ہے، ہندوز کے اوپر تھی.
اور وہ جو ہے مسلمس کو نگلیکٹ کیا کرتے تھے. لیکن اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے ان کو ایک علیحدہ صوبہ دیں گے اور تاکہ ان کی ایک ریپرزنٹیشن بنے, وہ بھی اپنی نمائندگی کر سکیں کسی پولیٹیکل پارٹی کے ذریعے, اور ان کو ہم جو ہے توجہ دیں گے. لیکن ہاؤ ایور, لیکن مینی ہسٹورینس, کافی جو ہے مورخ جو تاریخ لکھنے والے ہیں, اور ان کا یہ یقین ہے کہ جو اصل وجہ تھی وہ جو پارٹیشن کی جو اصل وجہ تھی, پارٹیشن کے پیچھے, پارٹیشن کرنے کے پیچھے جو اصل وجہ تھی, جو تقسیم بنگال کرنے کے پیچھے جو اصل وجہ تھی, وہ بہت سیاسی وجہ تھی. وہ کیا وجہ تھی؟ وہ وجہ تھی کہ ٹو ویکن دا گروئنگ ہندو نیشنلسٹ موومنٹ بائی ڈیوائڈنگ بنگال آن ریلیجیس لائنس. دیکھیے گا ذرا, دیکھیں نا, انگریز جو ہیں, انگریز وہ اتنے بیوقوف یا اتنے جاہل نہیں ہیں, وہ بہت ہی قابل اور بہت ہی چلاک ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے کیا کیا, جیسے ہم نے پہلے بھی یہاں پر بات کی, ہم نے یہاں پر اوپر بات کی تھی کہ وہاں پر کیا ہوا تھا کہ گروئنگ نیشنلسٹ موومنٹ جو تھی وہ بڑھ رہی تھی. یہ گروئنگ نیشنلسٹ موومنٹ, اگر آپ کو پتا چلے, میں ذرا نیچے کرتا ہوں, یہ جو دیکھیں نا ذرا, گروئنگ نیشنلسٹ موومنٹ جو تھی وہ کیا تھی, یہ گروئنگ نیشنلسٹ موومنٹ جو ہے وہ بڑھ رہی تھی. اور ان کو لیڈ کرنے والے کون تھے؟ ایجوکیٹڈ مسلم, ایجوکیٹڈ ہندو مڈل کلاس. ٹھیک ہے نا. تو جب وہ اپنی آزادی کی بات کر رہے تھے کہ بھائی ہمیں آزاد کرو, ہمیں جو ہے وہ فریڈم دو, ٹھیک ہے, ہمیں اپنی زبان, اپنی لینگویج, اپنی ثقافت اور اپنی جو ہے کلچر کو جو ہے نا اچھی طرح استعمال کرنے کی اجازت دی جائے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ ہندو جو ہے وہ نیشنلسٹ موومنٹ چلا رہے ہیں اور وہ بہت تیزی سے چلا رہے ہیں, تو انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ ہم بنگال کو ڈیوائڈ کر دیں گے. کس کے اوپر, کس کے بیس کے اوپر؟ ریلیجیس لائنس کے اوپر. ذرا دیکھیے گا, میں بہت ابھی امپورٹنٹ بات کرنے لگا ہوں, ذرا دیکھیے گا, سنیے گا ذرا, دیکھیے گا. 1905 سے پہلے نا جب پارٹیشن کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی, ذرا دیکھیے گا, تو یہ بنگال جو تھا وہ یونائٹڈ تھا. ٹھیک ہے, یونائٹڈ تھا. اور اس وقت جو تھے وہ جو نیشنل کانگریس تھی, انڈین نیشنل کانگریس, ان کے اندر جو تھے وہ ہندو پولیٹیشینز میجورٹی میں تھے, اور مسلم جو تھے وہ تھوڑے مائنورٹی میں تھے. لیکن وہ تھے, لیکن وہ جو مسلم جو تھے وہ انڈین نیشنل کانگریس کا حصہ تھے. یہ دونوں مل کر ایک پارٹی بنائی گئی, انڈین نیشنل کانگریس, ہندو اور مسلمانوں کو مل کر ایک پارٹی بنائی گئی. ذرا دیکھیے گا کہ اس وقت یہ دونوں ایک یکجا ہو کر, ایک مل کر ایک نیشنلسٹ موومنٹ چلا رہے تھے. نیشنلسٹ موومنٹ وہ موومنٹ ہوتی ہے, وہ تحریک ہوتی ہے کہ جب تمام لوگ مل کر, مسلمز اینڈ ہندوز, اس کانٹیکسٹ کی بات کر رہا ہوں, کہ جب مسلمان اور ہندو مل کر انہوں نے کیا کیا, انہوں نے برٹش کے خلاف کیا کیا, ایکشن لیا. انہوں نے جو ہے حرکات شروع کی کہ ہم جو ہے اگر ہمیں اپنی زبان, اپنی ثقافت, اپنی کلچر اور اپنی لینگویج کو, اپنے ریلیجن کو اچھی طرح جو ہے اس کو استعمال نہ کرنے دیا, یا ہمیں اجازت نہ ملی, تو ہم کیا کریں گے, ہم غداری کریں گے, یا ہم جو ہے آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے یہ بات کی. اب اس یکجانیت کو, اس یونٹی کو, جب ہندو مسلم یونٹی کو توڑنے کے لیے, ٹھیک ہے, جو انگریز تھے, انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بھائی اگر ہم بنگال کی پارٹیشن کر دی جائے, ٹھیک ہے, اگر بنگال کی پارٹیشن کر دی جائے تو کیا ہوگا. ذرا دیکھیے گا, اگر ہم بنگال کو دو حصوں میں تقسیم کر دیں, ایک حصے میں ویسٹ بنگال آ جائے گا اور ایک حصے میں ایسٹ آ جائے گا, تو کیا ہوگا, ایسٹ بنگال کے اندر جب مسلم میجورٹی ہو جائے گی اور ویسٹ بنگال کے اندر جب ہندو میجورٹی ہو جائے گی, تو مسلمان تو بھائی بہت خوش ہو جائیں کہ بھائی ہمیں ایک علیحدہ پروونس ملا, اب ہمارے رائٹس ہمیں ملیں گے, اب ہمیں جو ہے ایجوکیشن ملے گی, ہمیں ہیلتھ کیئر ملے گا, ہمیں جو ہے ہمارا انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوگا, ہماری پولیٹیکل رائٹس جو ہیں وہ سیف ہو جائیں گے. لیکن وہاں پر دوسری طرف کیا ہوگا, ویسٹ بنگال جو ہے وہ جو ہندوز ہیں وہ کیا کریں گے, وہ ان کے اندر نفرت پیدا ہو جائے گی بھائی, کہ جس جگہ پر ہم پہلے ڈومیننٹ تھے, جس جگہ پر ہمارا پہلے غلبہ تھا, اس جگہ کو جو ہے اب جو ہے وہاں پر مسلمان جو ہیں وہ ڈومیننٹ ہو گئے ہیں. تو ان دونوں کے درمیان تفرقہ اور ان دونوں کے درمیان نفرت ڈالنے کے لیے یہ انہوں نے ایک جو ہے نا ایک سیاست کھیلی, ایک سیاست کھیلی, دیکھیں نا, واز پولیٹیکل, ایک سیاست کھیلی کہ ہم جو ہے ان دونوں کے درمیان جو ہے ایک نفرت کا بیج بو دیں, تاکہ یہ ہمیشہ لڑتے رہیں. ٹھیک ہے, ان کے درمیان کبھی بھی جو ہے نا ایک یونٹی نہ آئے. کیونکہ جب وہ دیکھ رہے تھے کہ بھائی یہ دونوں مل کر ہی ہمارے خلاف کھڑے ہو گئے اور نیشنلسٹ موومنٹ چلا رہے ہیں کہ بھائی ہمارا وطن ہے, ہمارا ہم یہاں پر جدھر ہم پہلے رہا کرتے تھے. ٹھیک ہے, اگر ہم برٹش انڈیا کی بات کروں تو وہاں پر جب مغلس
کا مغل کی امپائر تھی، تو وہاں پر کیا تھا، وہاں پر تمام مسلمان تھے، تو وہ تمام ہندو اور مسلم یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی جہاں یہ ہمارا وطن ہے اور تم لوگ اٹھ کے ہمارے اوپر حکمرانی کرے تو ہمیں یہ ہر چیز برداشت نہیں ہے، ہمارے وطن سے نکل جاؤ، ٹھیک ہے، ہمارے وطن سے نکل جاؤ، اور تمہیں کوئی اس چیز کی کوئی اجازت نہیں ہے کہ تم ہمارا کلچر، اپنا کلچر جو ان کا کلچر تھا، ان کی جو لینگویج کرسچینٹی تھی اور ان کی جو زبان تھی کرسچینٹی، اس کے بعد ان کا جو ریلیجن تھا، ان کی سوری جو زبان جو تھی انگلش، سوری آئی ایم ریلی سوری، ان کی جو زبان تھی انگلش تھی اور ان کا جو ریلیجن تھا وہ کرسچینٹی تھا، وہ تمام چیزیں جو ہے ادھر آ کے کیا کر رہے تھے، امپوز کر رہے تھے کہ بھائی تم ان چیزوں کو کیا کرو، تم ان چیزوں کو اڈاپٹ کرو، ان چیزوں کو تسلیم کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام مسلمان اور ہندو جو ہے وہ یکجا ہو کر اس کے خلاف کھڑے ہو کہ بھائی ہمارے یہ جو فورن لیڈرز ہیں، جو تم باہر سے آئے ہو، ہمارے ملک سے نکل جاؤ، یہ ہمارا ملک ہے، ٹھیک ہے، تم کون ہوتے ہو جو اپنی زبان، اپنی ثقافت اور اپنا مذہب جو ہے ہم پر مسلط کرنے والے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے ایک کمبائن ایفرٹ کی برٹش نے کہ بھائی ہم ان دونوں کو کس طرح جو ہے ہم ان دونوں کو ایک دوسرے کے خلاف کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک سیاست کھیلی کہ بھائی اگر یہ دیکھیں، اگر یہ بنگال ہے جو کہ یونائٹڈ ہے، ٹھیک، اگر ہم اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیں، ایک حصے میں مسلمان اور ایک حصے میں ہندو، تو مسلمان کیا بولیں گے، مسلمان تو بہت خوش ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، مسلمان تو بہت خوش ہو جائیں گے، بھائی ہمیں ایک پروونس ملا، ٹھیک ہے، جہاں پر ہم میجورٹی میں ہیں، ٹھیک ہے، اب ہماری بات سنی جائے گی، ہم اپنی ایک پولیٹیکل پارٹی بنا لیں گے، ٹھیک ہے، اور ہمیں ایجوکیشن ملے گی، ہمیں تمام رائٹس ملیں گے، ہمیں جو ہے جو اس کے بعد ہمیں ایجوکیشن ملے گی، ہمیں جو ہے جسٹس ملے گا، ٹھیک ہے، ہمارا جو ہے انفراسٹرکچر بہتر ہوگا، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہماری جو ہے جو ہیلتھ کیئر ہے وہ بھی ہمیں ملے گی، ٹھیک ہے، ہمیں بریڈ ملے گا، روٹی ملے گی، کپڑا ملے گا، مکان ملے گا، ٹھیک ہے، تمام چیزیں جب ہمیں ملے گی، اس کے بعد مین چیز ہمیں جابس ملیں گی، ہمیں امپلائمنٹ ملے گی۔ دیکھو نا، جب وہاں پر ڈیولپمنٹ ہوگی، فیکٹریز بنے گی، انڈسٹریز بنے گی، تو وہاں پر کام کرنے والے بھی تو چاہیے، تو ہم کام کرنے والے کہاں سے ہیں، یہ کام کرنے والے انہی ایسٹ بنگال کے مسلمان ہی جائیں گے نا وہاں پر کام کرنے کے لیے۔ جب وہ وہاں پر کام کرنے جائیں گے تو ان کی جو ہے معاشی حالت بہتر ہو جائے گی، جب معاشی حالت بہتر ہوگی تو وہ اکنامیکلی اسٹیبل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، تو ان کی تمام شکایات ختم ہو جائیں گی وہاں پر۔ لیکن دوسری طرف کیا ہوگا، ہندو کیا بولیں گے، ہندو بھائی بولیں گے کہ جس جگہ پر ہم پہلے حکومت کرتے تھے، جس جگہ پر ہم پہلے ڈومیننٹ تھے، وہاں پر ہم مسلمانوں کو وہ جگہ دی گئی ہے، تو ان کے اندر جو ہے نا نفرت آ جائے گی مسلمانوں کے خلاف، اور مسلمانوں کی ہندو کے خلاف کیسے نفرت آئے گی، مسلمانوں کی ہندو کے خلاف اس طرح نفرت آئے گی کہ بھائی دیکھیے اگر ہمیں اپنی زمین مل گئی ہے تو ان ہندوؤں کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے، یہ ہمیں جو ہے نا جینے نہیں دے رہے، یہ کس طرح جو ہے وہ ان کو کس طرح تڑپ رہے ہیں کہ بھائی جب ہم ایک مسلمانوں کو جب علیحدہ ایک زمین ملی ہے تو یہ بات ہندو سے ہضم نہیں ہو رہی اور یہ ہمارے ہی خلاف بول اٹھے ہیں۔ تو ان دونوں کے درمیان جو مین مقصد تھا نفرت ڈالنے کے لیے انہوں نے یہ جو ہے نا پارٹیشن کی۔ یہ کیا کہتے ہیں، یہ کافی مورخ تاریخ لکھنے والے اس چیز کے اوپر یقین کرتے ہیں، لیکن جو لارڈ کرزن نے جو وجوہات دی تو وہ تو یہ تھی، لیکن جو تاریخ لکھنے والے انہوں نے یہ بات کیا کہ ٹو فالو دا برٹش پالیسی ڈیوائڈ اینڈ رول بائی کریٹنگ مسٹرسٹ بٹوین ہندو اینڈ مسلم۔ میں نے وہی بات کہہ دی نا کہ دونوں کے درمیان غیر یقینی، دونوں کے درمیان نفرت پیدا کرنے کے لیے ان دونوں نے برٹش نے ہندوز اور مسلم کو ڈیوائڈ کیا، ٹھیک ہے، اور ڈیوائڈ کرنے کے بعد ان دونوں کے اوپر کیا کی، حکمرانی کی، پہلے ڈیوائڈ کیا اس کے بعد رول کیا، ٹھیک ہے۔ تو ان کی یہ شروع سے ان کا ایک پالیسی رہی ہے، ایک رول رہا ہے، تو یہ ان کا پورا بیک گراؤنڈ تھا۔ لیکن لارڈ کرزن نے تو یہ کہا تھا کہ میرا پارٹیشن کرنے کی جو وجہ ہے وہ ایڈمنسٹریٹو ایفیشنسی ہے کہ بھائی ہم دونوں پروونس کو بہتر طریقے سے چلا سکیں، ٹھیک ہے، وہاں پر ڈیولپمنٹ کر سکیں، وہاں پر انڈسٹریز، فیکٹریز، ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز، وہاں پر لوگوں کو جابس دیں، ڈیمز بنائیں، روڈز بنائیں، انفراسٹرکچر ڈیولپ کریں، بلڈنگز بنائیں، اور ریلیجیس بیلنس ہو، ٹھیک ہے، کہ اگر ایک جگہ پر ہندو میجورٹی بھی ہے تو دوسری جگہ پر جو ہے مسلم میجورٹی بھی ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، اس کا تو یہ وجہ تھا۔ لیکن جو ہسٹورین ہے، جو مورخ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، جو تاریخ لکھنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے برٹش نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ پارٹیشن کی کہ ہم جو ہیں ہندو اور مسلم کے درمیان نفرت کا بیج بو دیں۔ کس طرح، یہ بنگال کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد،
ٹھیک ہے نا. جیسے ہم بنگال کو دو حصوں میں تقسیم کریں گے تو وہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے, اور یہ دونوں مل کر جو ہے نا جو نیشنلسٹ موومنٹ چلاتے تھے کہ بھائی تم کون ہوتے ہو ہمارے اوپر اپنا ریلیجن, اپنا ثقافت, اپنے کلچر اور اپنی زبان امپوز کرنے والے, مسلط کرنے والے, تم تو بھائی ہمارے ہی ملک کے اوپر آ کر, ہمارے ہی زمین کے اوپر آ کر تم حکمرانی کیسے کر سکتے ہو, یہاں سے نکل جاؤ. ٹھیک ہے, اس چیز کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے ایک گروپ ایفرٹ کی, ایک مل کر انہوں نے جدوجہد کی, لیکن اس جدوجہد کے نتیجے, اس جدوجہد کو ختم کرنے کے لیے, اس کو کمزور کرنے کے لیے انہوں نے بنگال کو دو حصوں میں تقسیم کیا. جی, تو اگر ہم بات کریں تقسیم بنگال کی کہ جو رد عمل آیا, ٹھیک ہے, جو رد عمل آیا مسلمانوں کی طرف سے اور ہندوؤں کی طرف سے, ٹھیک ہے, تو وہ بہت ڈیفرنٹ تھا, وہ یعنی بہت مختلف تھا, بالکل اپوزٹ تھا. سب سے پہلے اگر ہم ہندو کی ریئیکشن کی بات کریں, جو تقسیم بنگال کے اوپر جو انہوں نے رد عمل دیا, تو وہ بہت ہی کیا تھے, دا ہندوز, خاص طور پر ہندو جو خاص طور پر بہت پڑھے لکھے تھے کلکتہ کے اندر. یہ ذرا سمجھیے گا کہ جو کلکتہ وہ اس وقت کیا تھا, دارالحکومت تھا, کیپٹل تھا کس کا, برٹش انڈیا کا. ٹھیک ہے, تو کلکتہ جو تھا وہ بہت ہی کیپٹل تھا اس کا برٹش انڈیا کا. تو وہاں پر جو ایجوکیٹڈ کلاس تھی, جو پڑھے لکھے لوگ تھے, ٹھیک ہے, ہندو جو پڑھے لکھے تھے, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے بہت جو ہے سختی سے, یا بہت جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت سختی سے اس کی مخالفت کی, پارٹیشن کی. ٹھیک ہے نا, انہوں نے اس کی مخالفت کی کہ آپ نے جو ہے تقسیم جو بنگال کی ہے وہ صحیح نہیں کیا. اس کے بعد جو دوسرا انہوں نے کہا کہ دے ویوڈ اٹ ایز این اٹیمپٹ ٹو ڈیوائڈ دا بنگالی نیشن اینڈ ریڈیوس ان دی ہندو انفلوئنس ان پالیٹکس. اچھا, وہ یہ دیکھتے تھے کہ یہ جو تقسیم کی گئی ہے بنگال کی دو حصوں کے اندر, ویسٹ اور ایسٹ بنگال کے اندر, یہ کیا ہے, یہ کوشش ہے کس کی طرف سے, یہ برٹش کی طرف سے ایک کوشش ہے کہ ہم بنگالی نیشن کو ایک دوسرے سے ڈیوائڈ کر دیا جائے, یعنی تقسیم کر دیا جائے. بنگالی نیشن یعنی وہ لوگ جو بنگال کے اندر موجود تھے. بنگال کے اندر کون کون سے موجود تھے, ہندو اور مسلمس. ٹھیک ہے, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہندو اور مسلم جو تھے وہ یکجا ہو گئے تھے برٹش کے خلاف. تو کیا ہوا, اس یکجانیت کو اور اس اتحاد کو توڑنے کے لیے جو ہے نا وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اس کو تقسیم کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, ہندو یہ ہے وہ سمجھتے تھے کہ ہماری بنگالی نیشن کو, ہماری جو ایک یونٹی ہے اس کو توڑنے کے لیے اس کو تقسیم کیا گیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو اثر اور رسوخ ہے سیاست کے اندر, اس کو بھی کم کرنے کی یہ کوشش ہے. دیکھیے گا آپ ذرا کہ جب اگر ہم برٹش انڈیا کی بات کریں یا پورے یونائٹڈ بنگال کی بات کریں, تو اس وقت جو تھا, جو ہندو تھے نا وہ بہت پڑھے لکھے تھے. ٹھیک ہے, وہ پڑھے لکھے تھے اور ان کے پاس تمام جو ہے وہ ایک ہائی پوسٹ جسے ہم کہتے ہیں وہ تھے. ٹھیک ہے, وہ بہت پڑھے لکھے تھے اور انہوں نے جو ہے وہ انگلش کے سکولز اور کالج کے اندر سے تعلیم حاصل کی ہوئی تھی, جس کی وجہ سے, جس کے بینیفٹ کی وجہ سے جو ہے نا انہیں ایک ہائی پوسٹ ملی. اس کے بعد ان کے پاس بہت زیادہ گورنمنٹ جابس تھیں. ٹھیک ہے, ان کے پاس بہت زیادہ گورنمنٹ جابس تھیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لائرس تھے, ٹیچرز تھے, کلرکس تھے, ججز تھے. ٹھیک ہے, یعنی وہ ایک ہائی پوسٹ کے اوپر تھے. ٹھیک ہے, وہ جو ہے نا ایک سیاست کے اندر بھی دخل اندازی کرتے تھے, کیونکہ ان کے پاس ایک پولیٹیکلی جو ہے وہ انٹروینشن کرتے تھے برٹش کے ساتھ. ٹھیک ہے, برٹش کے اندر کہ ان کے پاس جو INC تھی, انڈین نیشنل کانگریس, جو کہ 1885 کے اندر وجود میں آئی. تو یہ جو پارٹی تھی یہ تو بظاہر تو مسلمانوں اور ہندو نے مل کر بنائی یا ان کے لیے بنائی گئی, اور ہندو اور مسلم اس کا یہ کہنا تھا کہ جب یہ بنی گئی تو تب یہ کہنا تھا کہ یہ اس میں ہندو اور جو مسلمان ہیں وہ دونوں مل کر کام کریں گے. لیکن جو اس میں میجورٹی تھی وہ تو ہندو کی تھی, تو جو ہندو ڈیسیجن کرتے تھے وہی ہوتا تھا. تو مسلمانوں کو تو مسلمان تو اکثریت میں نہیں تھے, وہ اقلیت میں تھے, تو انہیں اتنی جو ہے وہ اچھی ٹریٹمنٹ ان کے ساتھ اچھا ٹریٹ نہیں کیا جاتا تھا, یا انہیں اتنی اچھی پرائیورٹی نہیں دی جاتی تھی. اس وجہ سے جو تھا یہ جو ان کی طاقت تھی, ان کا جو کنٹرول تھا سیاست کے اندر, وہ بھی جو ہے ویک ہو گیا جیسے ہی تقسیم بنگال. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہندو جو تھے ان کے کنٹرول کے اندر نیوز پیپر بھی تھے, یعنی وہ جو ہے وہ شائع کیا کرتے تھے نیوز پیپرز, اور پرنٹنگ ان کے کنٹرول میں تھے. ٹھیک ہے, اپنے سیاسی جو ان کے نظریات ہیں ان کو پھیلانے کے لیے, ٹھیک ہے, وہ نیوز پیپر کا استعمال کیا کرتے تھے, اور نیوز پیپر کے اندر وہ چیزیں شائع کیا کرتے تھے یا ان چیزوں کو
لکھا کرتے تھے جن سے ان کا جو ہے نا فائدہ ہو یا لوگوں کو معلوم ہو کہ سیاست کے اندر کیا ہو رہا ہے. اور ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو تھے وہ بہت ہی مسلمانوں کے مقابلے میں بہت آگے تھے، ٹھیک ہے، ایز کمپیئر ٹو مسلمس. تو یہ جو ہندوؤں کا جو انفلوئنس تھا، اثر و رسوخ تھا پولیٹکس کے اندر، وہ ان کا یہ کہنا تھا، ہندوؤں کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے اس انفلوئنس کو، اس اثر و رسوخ کو کم کرنے کے لیے پولیٹکس کی یہ جو تقسیم ہے یہ ہوئی ہے. کیونکہ جب یہ یونائٹ تھا بنگال تو تب کیا تھا، تب ہندو ڈومیننٹ تھے، ہندو میجورٹی تھے، اور جو حکم تھا وہ ہندوؤں کا ہی چلتا تھا. ان کا کلچر تھا، ان کی لینگویج تھی، ان کا ریلیجن تھا، ہر جگہ ڈومیننٹ تھا، ٹھیک ہے. جب تقسیم ہو گیا تو کیا ہوا، یہاں پر ایسٹ بنگال کے اندر مسلم میجورٹی میں آ گئے. جب مسلم میجورٹی میں آ گئے تو اب تو ہندوؤں کو اب ہندو جو ہے وہ اپنا کلچر اور اپنی لینگویج اور اپنا جو ہے ریلیجن یہاں پر نہیں کر سکتے تھے، نہ ہی اپنے ڈیسیجنس یہاں پر انفورس مسترد کر سکتے تھے. تو انہیں اس چیز کی پریشانی تھی، ٹھیک ہے، کہ جس جگہ پر ہم پہلے ڈومیننٹ تھے اب اس جگہ پر ہی ہم جو ہیں وہ اقلیت بن کر رہ گئے ہیں، ہمیں جو ہے اب ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. تو اس کی وجہ سے جو ہے انہوں نے پروٹیسٹ، احتجاج شروع کر دیے. انہوں نے پبلک میٹنگز کی، یعنی روڈوں کے اوپر آ کے انہوں نے جو تمام پبلک نے مل کر، لوگوں نے مل کر جو ہے ملاقاتیں کی کہ یہ کیا ہو گیا. اور سب سے بڑی چیز، جو اہم چیز ہے جس نے آگے بہت بڑا جو ہے انقلاب برپا کیا، وہ چیز تھی بائیکاٹ آف برٹش گڈس، ٹھیک ہے. انہوں نے جتنی بھی انگریزوں کی جتنی بھی چیزیں تھیں وہ کیا کی، ان کو استعمال کرنا بند کر دیا، ٹھیک ہے، ان کو استعمال کرنا بند کر دیا، اس کا بائیکاٹ کیا. اور پولیٹیکل کمپینز جو ہیں وہ ایرپٹ ہو گئیں، یعنی شروع ہو گئیں. پولیٹیکل یعنی سیاسی کمپینز جو ہے وہ شروع ہو گئیں. تمام جو سیاسی لوگ تھے، تمام جو IN انڈین نیشنل کانگریس کے جو آفیشلز تھے اور جو اس کے پولیٹیکل لیڈرز تھے INC کے، ٹھیک ہے، وہ تمام لوگ باہر آئے. انہوں نے جو ہے نا مہم چلانی شروع کی، ٹھیک ہے. ابھی یاد رکھیے گا کہ جو مہم ہوتی ہے وہ ایک پیسفل ایکٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. وہاں پر کوئی بھی تشدد یا پرتشدد ایکٹ نہیں ہوتا، کوئی بھی کام غلط نہیں ہوتا یا کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جاتی. وہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک کمپین، جو کہ ایک مہم ہوتی ہے لوگوں کو اویئرنیس پھیلانے کے لیے، ٹھیک ہے، اس سے ہم کمپین کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ایک کو تو ہوتا ہے نا پروٹیسٹ ہوتے ہیں، احتجاج، اس کے اندر وائلنٹ احتجاج بھی آ جاتا ہے کہ جس میں لوگ توڑ پھوڑ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لا کو بریچ کرتے ہیں، غیر قانونی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، کام کرتے ہیں. لیکن ایک کمپین ہوتی ہے جو کہ مہم ہوتی ہے، جو کہ صرف اویئرنیس، جو کہ صرف لوگوں کو لوگوں کو جو ہے اس جو پارٹیشن ہوئی تھی اس کے بارے میں بتانے کے لیے چلائی گئی کہ بھائی ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، برٹش نے ہمارے ساتھ ناانصافی کی ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیں جو ہے آپ لوگ تمام مل کر یہاں پر کیا کریں، پروٹیسٹ کریں. تو یہ ان سب تمام نے مل کر ایک کمپین چلائی، ٹھیک ہے نا، کمپین چلائی، ایک مہم چلائی. اور اس کا صرف مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو اس چیز کی بارے میں بتایا جائے، یا لوگوں کو آگاہی اس کا مقصد تھا. بس اب یہ سمجھ لیجئے گا. آگے نیوز پیپر، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جو نیوز پیپرز تھے وہ کس کے کنٹرول کے اندر تھے، یعنی جو نیوز پیپر شائع کیے جاتے تھے وہ کون کرتے تھے، ان کی نیوز پیپر شائع کرنے والے جو لوگ تھے وہ کون تھے، ہندو تھے، ٹھیک ہے. تو وہ اپنی مرضی سے جو بھی سیاست کے اندر جو بھی آتا تھا وہ جو ہے وہ کیا کرتے تھے، وہ اس کے اوپر ایڈ کر دیتے تھے. تو نیوز پیپر اور اسٹوڈنٹس، جو بچے تھے، جو طالب علم تھے اور جو لائرز تھے، انہوں نے ایک بہت اہم کردار ادا کیا کہ لوگوں کا جو اوپینین تھا، لوگوں کا جو رائے تھی نا، لوگوں کی جو رائے تھی برٹش کو لے کر، انگریزوں کو لے کر، جو لوگوں کی رائے تھی، اس رائے کو خلاف کرنے میں جو ہے اس اسٹوڈنٹ کا اور لائرز کا اور نیوز پیپرز کا بڑا اہم رول تھا. کیونکہ جب آپ نیوز پیپر کے اوپر یہ لکھیں گے بھائی ہمارے ساتھ جو ناانصافی ہو گئی اور ہمارے ساتھ غداری کی ہے برٹش نے، اور ہم بنگال کو اس کی پارٹیشن کر دی ہے، جس جگہ پر ہم پہلے ڈومیننٹ تھے، غلبہ تھا ہماری بات سنی جاتی تھی اور ہم میجورٹی میں تھے، اب وہاں پر ہم اقلیت میں ہیں. ایسٹ بنگال کی بات کر رہا ہوں، اب وہاں پر اقلیت میں ہیں. تو ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، ہمارے ساتھ بہت برا ہوا ہے. اور ہمارے جو ایسٹ بنگال کے اندر جو ہمارے بھائی ہیں ہندو، ٹھیک ہے، ان کے لیے جو ہے آواز اٹھائی جائے. تو جب نیوز پیپر کے اندر یہ بات شائع کی جاتی ہے، اسٹوڈنٹس جو ہے وہ یہ بات کرتے، کمپین چلاتے، اور لائرز جو ہیں وہ بھی آگاہ کرتے لوگوں کو. تو ان تمام نے مل کر کولیکٹیولی جو لوگوں کا نظریہ تھا، ٹھیک ہے، اس کو بدلنے میں، اس کو برٹش کے خلاف کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، ٹھیک ہے. انہوں نے جو ہے نا بہت اہم کردار ادا کیا برٹش کے خلاف لوگوں کے رائے کو تبدیل کرنے میں. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں برٹش کا جو ریئیکشن تھا، مسلمس کا جو ریئیکشن تھا وہ کیا تھا. مینی مسلمز اسپیشلی فرام دا ایسٹرن بنگال ویلکم دا پارٹیشن. دیکھیے گا ذرا کہ یہ جو
یہ پارٹیشن ہونے سے پہلے جو ہے جو مسلمان تھے نا وہ ایسٹ کی طرف، یعنی یہاں پر جو تھے وہ میجورٹی میں تھے اور یہاں پر وہ اقلیت میں تھے، کم تھے، اور اس طرف جو تھے وہ ہندو میجورٹی میں تھے، مائنورٹی میں تھے، ہندو مائنورٹی میں تھے، اور یہاں پر ہندو میجورٹی میں تھے۔ جب تقسیم ہو گیا تو یہاں پر جو ہندو تھے وہ مائنورٹی میں ہی رہے اور جو مسلمس تھے وہ میجورٹی میں ہی رہے۔ تو وہ کیا ہوا، وہ بہت خوش ہو کہ بھائی ہم یہاں پر اب ہمیں ایک علیحدہ صوبہ دیا گیا ہے، اب یہاں پر ہم اپنا کلچر، اپنا جو ہے اپنا زبان اور اپنی لینگویج، اپنا ریلیجن امپوز کریں گے اور ہم جو ہے یہاں پر ڈیولپ کریں گے، ٹھیک ہے، ہم اپنی ایک پولیٹیکل پارٹی بنائیں گے، ٹھیک ہے، اور اس سے جو ہے ہم کیا کریں گے، برٹش سے اپنی باتیں منوائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بہت خوش تھے اور انہوں نے اس پارٹیشن کو ایکسیپٹ کیا۔ آگے دیکھیے گا، دے بلیوڈ دیٹ اے نیو پروونس ود اے مسلم میجورٹی وڈ، ان کا یقین تھا کہ جو نیا پروونس ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے بنا ہے وہ کیا ہوگا، وہ پروموٹ کرے گا کلچرل آئیڈینٹی کو۔ ذرا دیکھیے گا، کلچرل آئیڈینٹی بہت ایک جو ہے نا نیا لفظ ہے، کلچرل آئیڈینٹی۔ دیکھیں سب سے پہلے یہ دیکھیے گا کہ کلچر کیا ہوتا ہے۔ کلچر یہ ہوتا ہے نا، کلچر کہ انسان کا رہن سہن، کہ جس طرح وہ رہتا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح وہ اپنی زندگی گزارتا ہے، ٹھیک ہے، وہ تمام کیا کس میں آتا ہے، کلچر میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا کھانا، اس کا کھانا، ٹھیک ہے، اس کی زبان، ٹھیک ہے، اس کا مذہب، اس کے بعد اگر ہم بات کریں وہ کس طرح اس کا ڈریس، ٹھیک ہے، اس کا ڈریس جو ہے، اس کے بعد اگر ہم بات کریں اس کی جو روایات ہیں، اس کی جو کسٹمز ہیں، ٹریڈیشنز ہیں، ان کا جو کھانا ہے، اس کے بعد اس کی جو ان کی جو ہم اگر بات کریں تو ہماری جو ایک ہوتی ہیں جو ہماری ایونٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایونٹس ہمارے جو ہے ایک ریلیجیس ایونٹس بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ریلیجیس ایونٹس بھی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے ایونٹس بھی ہوتے ہیں اگر ہم بات کریں، اور یہ ہوتا ہے کلچر مسلمانوں کا، ٹھیک ہے۔ اور کلچرل آئیڈینٹی کیا ہوتا ہے کہ وہ کلچر جس سے ہم کسی دوسرے کو پہچانتے ہیں۔ دیکھیے گا، جب ہم یہ تمام کلچر کسی انسان کے اندر دیکھتے ہیں کہ بھائی وہ کس طرح کھا رہا ہے، کس طرح اس کی زبان کیا ہے، اس کا مذہب کیا ہے، اس کی ڈریس کیا ہے، اس کی روایات کیا ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم الٹیمیٹلی اس کا کلچر، اس کی جو کلچر ہے، اس کی آئیڈینٹی، اس کا جو کلچر ہوتا ہے وہ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے، بھائی یہ ہے بندہ ہے کون۔ دیکھیے گا ذرا، آپ کو میں ایک سمپل اگزامپل سے سمجھاتا ہوں کہ اگر ایک سندھی انسان ہے، ایک سندھی ہے، ٹھیک ہے، وہ آتا ہے پنجاب کے اندر، وہ آتا ہے، ٹھیک ہے، جب پنجاب کے لوگ اسے دیکھیں گے بھائی یہ کس طرح بول رہا ہے، یہ کس طرح کھا رہا ہے، یہ اس کی جو ہے اس کی بول کس طرح ہے، یہ بول کس طرح رہا ہے، یہ کھا کس طرح ہے، اس کے کپڑے کس طرح ہیں، ٹھیک ہے، یہ کس لوگوں سے کس طرح بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ تمام جب چیزیں دیکھیں گے لوگ تو وہ کیا دیکھیں گے، وہ یہ شناخت کریں گے کہ بھائی یہ بندہ سندھی ہے۔ تو جب کلچرل آئیڈینٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کسی انسان کو کی شناخت کرتے ہیں اس کے کلچر کے بیس کے اوپر، تو ہم اسے کہتے ہیں کلچرل آئیڈینٹی، ٹھیک ہے نا، کہ بھائی اس کی کلچرل آئیڈینٹی جو کیا ہے وہ پنجابی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ یہ بندہ جو ہے، اگر میں بات کروں ہندو جو ہے، جب اگر ہم یہاں سے ہندو کی کلچرل آئیڈینٹی دیکھیں تو وہ کیا ہے، ان کا جو کھانا ہے، ٹھیک ہے، وہ موسٹلی تو ہماری طرح ہی ہے، لیکن اگر ہم بات کریں زبان کی تو وہ ہندی بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر ہم ان کی مذہب کی بات کریں تو وہ ہندو ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم ان کے ڈریس کی بات کریں تو ان کے اندر زیادہ ساڑی آتی ہے، ٹھیک ہے، اور اگر ہم ان کی روایات کی بات کریں ان کے اندر ہولی آتی ہے اور بہت سی جو ہے نا ایونٹس آتے ہیں۔ لیکن اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو ہمارا جو ہے ریلیجن وہ اسلام ہے، زبان ہماری اردو ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہم جو کھاتے ہیں وہ جو ہے گوشت کھاتے ہیں، اور ہندو جو ہیں وہ گوشت نہیں کھاتے، وہ بھی ان کا کلچر کا حصہ ہے۔ اس کے بعد ہماری جو روایات ہیں، ہم جب ہمارے عید الاضحیٰ مناتے ہیں، عید الفطر مناتے ہیں، اس کے بعد ربیع الاول مناتے ہیں، یہ ساری ریلیجیس ایونٹس ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ہماری شادی کے اندر جو روایات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کی جو روایت، یہ تمام جو ہے کلچر کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام کیا، یہ آئیڈینٹی ہے، یہ کیا چیز ہے، ایک آئیڈینٹی ہے کہ اس کی بیس کے اوپر ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ بندہ ویدر یہ ہندو ہے یا مسلم ہے۔ تو یہ جو کلچرل آئیڈینٹی ہے یہ اس کو پروموٹ کریں گے۔ پروموٹ کس طرح کریں گے، اس طرح کریں گے
کہ اپنی لینگویج کو، اپنی جو لینگویج ہوگی اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے استعمال کیا جائے گا اسکولز کے اندر، کتابوں کے اندر اور میڈیا چینلز کے اوپر، تاکہ جو ہے ہمارا کلچر پھیلے، تو لوگوں تک اس کی بات پہنچے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم اپنے فیسٹیولز کو، اپنی جو ہے ہمارے ایونٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو جو ہے منائیں گے پبلکلی، لوگوں کے اندر جو ہے ہم کیا کریں گے، ٹریڈیشنز کو عام کریں گے، ٹھیک ہے، اور ہم اپنی جو ہسٹری ہے، ٹھیک ہے، اس کو لوگوں کو اپنی ہسٹری کو اسکولز اور گھروں کے اندر بتائیں گے کہ ہمارا جو ہے انسیپشن، ہماری جو شروعات ہے وہ کہاں سے ہوئی۔ اس کے بعد اپنا کلچرل کا جو ڈریس ہوتا ہے، ہمارا ڈریس، ہماری میوزک، ہمارا فوڈ جو ہے اس کو جو ہے اس کی حمایت کریں گے، ٹھیک ہے، اس کو سپورٹ کریں گے۔ اس کے بعد ہم جو ہے وہ کیا کریں گے، اپنا ایک انداز، اپنا جو ہے ہمارا جو ایک انداز ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہماری جو اردو لینگویج ہے اس کو ہم کیا کریں گے، پروموٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا ہوگا، اس سے یہ ہوگا کہ پہلے جب ہم اقلیت میں تھے تب ہمارے لیے بہت مشکل تھا کہ ہم یہ تمام چیزیں پبلکلی کریں، ہم چھپ کے کرتے تھے تاکہ جو ہے کوئی ہمارے اوپر ریسٹرکشنز یا پابندی نہ لگ جائے، اور ہم ایک آزاد نہیں تھے۔ لیکن اب ہم کیا ہوں گے، ہم اسے بالکل عام کریں گے اور اس کو ایسے پروموٹ کریں گے، اس کو فروغ دیں گے، ٹھیک ہے، اس کو کیا کریں گے، اس کو فروغ دیں گے، اس کو بنا کسی شرم کے اس کو عام کریں گے، کیونکہ اب یہ ہمارا پروونس بن گیا ہے۔ اب ہم جو چاہیں اس پروونس کے اندر کیا کر سکتے ہیں، لا سکتے ہیں۔ اس کے بعد پرووائڈ مور گورنمنٹ جابس اینڈ ایجوکیشن اپرچونیٹیز فار مسلمس، کہ دیکھیے گا ذرا کہ جب ہم اگر اس ایسٹ بنگال کی بات کریں، وہاں پر اتنی جو ہے گورنمنٹ جابز نہیں تھی، ٹھیک ہے، تو اب ہم کیا کریں گے، اب ہم برٹش سے یہ جو ہے گورنمنٹ جابز کی بات کریں گے، ٹھیک ہے، گورنمنٹ جابز یہاں پر آئیں گی کہ اگر آپ نے ہمیں ایک علیحدہ پروونس بنا کر دیا ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس پروونس کے لیے ہمارے ساتھ کچھ مدد۔ دیکھیے نا، جب مسلمان جو ہیں وہ یہ بولیں گے برٹش سے کہ بھائی آپ نے ہمیں ایک پروونس بنا کر دیا ہے، تو ہمیں اب اس میں جو ہے رہنے کے لیے ہمیں جابز بھی دیجیے، ٹھیک ہے، وہ انہیں گورنمنٹ جابز ملیں گی، انہیں جو ہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز بنیں گے مسلمانوں کے لیے، ٹھیک ہے، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ انہیں نہیں ملتی تھیں جب یونائٹڈ بنگال تھا، ٹھیک ہے۔ اینڈ ہندو پولیٹیکل ڈومیننس ان بنگال، کہ بنگال کے اندر جو ہندو پولیٹیکل سیاست کے اندر جو ہندو کا غلبہ ہے اس کو ختم کریں گے، کہ پہلے جب INC انڈین نیشنل کانگریس کے اندر جو ہے وہ ہندو ہر چیز کو چلاتے تھے، لیکن جب ہمارا اپنا ایک پروونس بن گیا جس کا نام ایسٹ بنگال ہے، ٹھیک ہے، اب ہم کیا کریں گے، اب یہاں پر ہم اپنی ایک پولیٹیکل میکینزم بنائیں گے اور پارٹی بنائیں گے، اور ہم اپنی جو ہے سیاسی کام کریں گے، ٹھیک ہے، اور اب ہم جو ہے ہندو کی جو پولیٹیکل ڈومیننس ہے اس کو ختم کریں گے، کہ اب ہندو کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ ہمیں کنٹرول کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا، دا نواب آف ڈھاکہ خواجہ سلیم اللہ، اس وقت جو نواب تھے ڈھاکہ کے، اچھا ڈھاکہ سنیے گا ذرا، ڈھاکہ کیا تھا؟ ڈھاکہ جو تھا وہ ایسٹ بنگال کا جب پارٹیشن ہوئی اس کے بعد جو ایسٹ بنگال تھا اس کا جو کیپٹل تھا اس کو ڈھاکہ کہہ دیا گیا، جیسے جو آج بنگلہ دیش کا کیپٹل ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد سے وہ ڈھاکہ جو ہے وہ چینج ہی نہیں کیا گیا، ایسٹ بنگال کا جو کیپٹل تھا اس کو ڈھاکہ قرار پا گیا، اور جو ویسٹ بنگال کا جو کیپٹل تھا وہ کلکتہ ہی رہا، ٹھیک۔ اینڈ ادر پرومیننٹ مسلم سپورٹڈ دا پارٹیشن، اور ادر کافی خاص کر کے جو مسلم تھے انہوں نے سپورٹ کیا پارٹیشن کو۔ دس ایونچولی لیڈ ٹو دا فارمیشن آف دا آل انڈیا مسلم لیگ ان 1906، بتا رہا ہوں نا کہ 1905 میں جب بنگال کی پارٹیشن ہوئی اس کے ایک سال بعد ہی جو ہے آل انڈیا مسلم لیگ بنی، کس کے نتیجے میں؟ یہ پارٹیشن کے نتیجے میں، کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی اب ہمارے پاس ہندو کا کوئی پولیٹیکل ڈومیننس بنگال کے اندر نہیں چلے گا، اب جو ہم چاہیں گے وہی ہوگا، کیونکہ ہم اب میجورٹی میں ہیں، اب ہماری بات سنی جائے گی، ہم اپنے کلچر کو پروموٹ کریں گے، جو ہمارا کلچر ہوگا ہم وہ کریں گے، بنا کسی دباؤ کے، بنا کسی پریشر کے، اور بنا کسی ڈر کے، ٹھیک ہے، وچ ایمڈ ٹو پروٹیکٹ مسلم پولیٹیکل رائٹ۔ اور اس آل انڈیا مسلم لیگ کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم جو ہے نا مسلم کے جو پولیٹیکل رائٹس ہیں ان کی حفاظت کریں گے۔ ذرا دیکھیے گا کہ پولیٹیکل رائٹس کیا ہوتا ہے۔ پولیٹیکل رائٹس یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو بھی اس چیز کا حق ہے کہ وہ بھی ووٹ دے سکیں۔ کس کو ووٹ دے سکیں؟ کہ جس کو وہ چاہتے ہیں
دیکھیے گا ذرا کہ وہ کیا کریں کہ پولیٹیکل رائٹس یعنی مسلمانوں کو بھی اس چیز کا حق ہے کہ وہ بھی جو ہے الیکشن جو ہوتے ہیں نا اس کے اندر اپنا ایک نمائندہ چوز کریں، اپنے اندر میں سے ایک نمائندہ چوز کریں اور اس نمائندے کو جو ہے وہ ووٹ دیں۔ مسلمانوں کو بھی اس چیز کا حق ہے اور مسلمانوں کو بھی اس چیز کا حق ہے کہ جو بندے کو الیکٹ کیا گیا ہے وہ انہیں رول کرے، یعنی وہ ان کے اوپر حکمرانی کرے۔ کوئی اور بندہ آ کر نہ کوئی برٹش ہو نہ ہی کوئی ہندو ہو کر ہمارے اوپر آ کے حکمرانی کرے، یعنی جس بندے کو ہم نے اپنے میں سے نمائندہ بنا کر اوپر کھڑا کیا ہے وہ ہمیں جو ہے رول کرے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی اس چیز کی اجازت ہو کہ ہم بھی پولیٹیکل پارٹیز کو سپورٹ کریں، ٹھیک ہے نا۔ فار ایگزامپل اگر مسلمان ہیں تو مسلمانوں کے لیے جو ایک پولیٹیکل پارٹی بنائی گئی آل انڈیا مسلم لیگ، تو مسلمانوں کا یہ حق ہے کہ وہ آل انڈیا مسلم لیگ کو سپورٹ کریں اور ان کے جو ہے نا الیکشن انہیں جتوائیں، ٹھیک ہے نا۔ اور انہیں بھی حق ہے کہ انہیں مسلمانوں کو بھی اس چیز کا حق ہے کہ وہ جو ہے ہر وہ چیز جو کہ انہیں بری لگی ہے، یعنی کوئی ایسا قانون یا کوئی ایسا رول بن گیا جو مسلمانوں کی بہتری کے لیے نہیں ہے، تو اس کے لیے جو ہے جو اس مسلمانوں کی بہتری کے لیے نہیں ہے اس کے لیے وہ کیا کریں، اس کے لیے وہ احتجاج کر سکتے ہیں، اس کے لیے وہ باہر نکل سکتے ہیں، اپنے نظریات کا جو ہے نا اپنے نظریات کو ظاہر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ انہیں بھی اس چیز کا حق ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ مسلمانوں کو جو ہم نے نمائندہ الیکٹ کیا ہے، جو ہم نے نمائندہ بھیجا ہے، ٹھیک ہے، لیجسلیچر کے اندر، اس کو بھی جو ہے لا میکنگ کے پروسیس کے اندر انوالو کیا جائے، یعنی جو ہے نا مسلمانوں کا جو لیڈر ہم الیکٹ کریں گے اسے بھی جو ہے اس چیز کی پاور دی جائے کہ وہ بھی جب قانون بن رہا ہو یا جو بھی رولز یا ریگولیشن جب بن رہی ہوں تو اس کے بھی نظریات یا اس کا بھی پوائنٹ آف ویو لیا جائے، ٹھیک ہے نا، اس کو بھی پوائنٹ آف لیا جائے۔ تو تمام یہ کیا ہوتے ہیں، پولیٹیکل رائٹس ہوتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ کیا کریں، ان کی بھی ایک علیحدہ پولیٹیکل پارٹی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں کو بھی اس چیز کا حق ہے کہ وہ بھی ووٹ کریں اپنے نمائندے کو جو کہ انہیں جا کر ریپریزنٹ کرے، وہ ان کی جا کے نمائندگی کرے، ان کے تمام مسائل کو حل کرے، ٹھیک ہے، ان کے تمام مسائل کو حل کرے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے بعد کہ اگر جو بھی لا اور جو بھی پالیسی ان کے خلاف بنی ہے اس کے خلاف کیا کریں، اس کے خلاف اپنے پوائنٹ آف ویو کو دے کہ بھائی یہ چیز غلط ہے، یہ ہمارے خلاف بنی ہے، ہم اس کے ساتھ جو ہے ہم اس کے حمایتی نہیں ہیں یا ہم اس کی حمایت نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے مسلمانوں کو بھی جو ہے جب لا بن رہا ہو یا لیجسلیچر آفس میں انہیں بھی پرائیورٹی دی جائے، انہیں بھی امپورٹنس اہمیت دی جائے۔ تو یہ تمام کیا ہوتے ہیں، یہ مین پولیٹیکل رائٹس ہیں جی۔ تو آگے ہم سودیشی موومنٹ، the next point is سودیشی موومنٹ۔ In response to the partition, Hindus launched the سودیشی موومنٹ۔ کہتا ہے کہ اس پارٹیشن کے رسپانس میں، اس کے رد عمل میں کیا ہوا، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہندوز جو تھے وہ بہت آؤٹ ریسٹ تھے، ٹھیک ہے، وہ بہت جو تھے وہ غصے میں تھے اور اپنے فرسٹریشن کا انہیں جو ہے کوئی ذریعہ نہیں مل رہا تھا، تو انہوں نے کیا کیا، یہ ایک مہم چلا دی جس کا نام تھا سودیشی موومنٹ، ٹھیک ہے۔ ہندو نے جو ہے سودیشی موومنٹ جو ہے وہ چلا دی۔ سودیشی کا مطلب ہوتا ہے مینس آف ونس اون کنٹری، کہ اپنا وطن، اپنا دیش اور اپنی زمین، اپنا ملک، ٹھیک ہے۔ سودیشی کا یہ مطلب ہوتا ہے اٹ انکریجڈ بائیکاٹنگ برٹش گڈس اینڈ پروموٹنگ انڈین میڈ پروڈکٹس۔ اچھا، اس نے حوصلہ افزائی کی، اچھا اس نے پروموٹ کیا، اس نے فروغ دیا کہ آپ جو ہے برٹش کے جتنے بھی گڈس ہیں، جتنے بھی اشیاء ہیں، ان کو کیا کریں، ان کا بائیکاٹ کریں، ٹھیک ہے، ان کو استعمال نہ کریں، اور انڈین میڈ جو انڈیا کے اندر پروڈکٹس یا اشیاء بنائی جا رہی ہیں ان کو جو ہے ان کو استعمال کریں، اور انڈین میڈ جو پروڈکٹس ہیں اس کو جو ہے برٹش گڈس کے مقابلے میں اس کو استعمال کریں۔ کیونکہ وہ برٹش سے بہت ناراض تھے کہ بھائی آپ نے ہمارے خلاف یہ جو کام کیا یہ بہت غلط کیا، ہم اس کے جو ہے نا مخالفت کرتے ہیں، جو اپنی ایسٹ اور ویسٹ بنگال کو اس کی جو ہے نا پارٹیشن کی ہے۔ اور اس سے برٹش کو کیا نقصان ہوگا، اس سے برٹش کو یہ ہوگا کیونکہ برٹش جو تھے ان کا مین پرپز انڈیا کو کنکر کرنا یا اس کو جو ہے وہ فتح کرنا ہرگز نہیں تھا، یا اس کے اوپر حکمرانی کرنا ہرگز نہیں تھا۔ ذرا دیکھیے گا، کیونکہ جب اگر ہم بات کریں 80s کی، یا جب ہمارے پاس ایسٹ انڈیا کمپنی آتی ہے 1600 سے لے کر جو ہے تقریباً 1700 میں، ٹھیک ہے، تو اس کا مقصد جو ہوتا ہے وہ صرف ٹریڈ کرنا ہوتا ہے، تجارت کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آہستہ آہستہ جب انہوں نے اپنا انفلوئنس بڑھایا تو کیا ہوا، اس زمانے میں جو انڈیا تھا وہ کیا تھا، وہ بہت ہی اکنامکلی اسٹیبل تھا اور بہت ہی اوپیولنٹ کنٹری تھا، بہت ہی امیر، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو GDP تھا وہ بہت زیادہ تھا۔ اس وجہ سے اسے
سے کہا جاتا تھا کہ یہ کیا ہے، یہ گولڈن اسپیرو ہے، یہ سونے کی چڑیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو برٹش تو یہاں پر تجارت کرنا اور لوٹنے آئے تھے اور اپنی جو ہے سارا پیسہ جو ہے یہاں سے خراب کرنے آئے تھے، لیکن جب ان کی برٹش گڈس ہی بیک آؤٹ ہو گئی تو بھائی وہ اپنی اب اکنامی کو کیسے بہتر کریں گے، انہیں اکنامیکلی لاس ہوا، ٹھیک ہے، اور جس کی وجہ سے ان کے اوپر بہت بڑا امپیکٹ گیا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے جو ہے لوگوں نے جو ہے برٹش کی جتنی بھی کلوتھس تھیں، جتنے بھی کپڑے تھے، شوگر سالٹ کا بیک آؤٹ کیا، کپڑوں کو جلا دیا۔ جب لوگ پروٹیسٹ کرتے، جب احتجاج کرتے تو احتجاج کے اندر وہ کپڑوں کو ڈھیر لگاتے اور اسے جلا دیتے، ٹھیک ہے، اور شوگر کو نہیں جو ہے استعمال کرتے، سالٹ کا نہیں استعمال کرتے۔ خاص طور پر جو برٹش سے جو چیزیں آتی تھیں وہ ٹیکسٹائل یعنی کپڑا تھا، ٹھیک ہے، وہ کپڑے سے بہت اچھی تجارت کرتے تھے اور کپڑے سے بہت اچھا پیسہ بناتے تھے، جس کی وجہ سے جب انہوں نے کپڑا ہی جلانے شروع کر دیا اور کپڑے کا ہی بیک آؤٹ کیا تو اس سے کیا ہوا، اسے ایک بہت بڑا دھچکا لگا کس کو، برٹش کو، اور انہوں نے کیا کیا، وہ بہت پریشان ہو کہ بھائی اب ہم کس طرح اپنی اکنامی کو بوسٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ سکولز اور کالجز کے اندر دیکھا کہ اسٹوڈنٹ نے اسٹرائک کیا ہے۔ آپ اسٹرائک کا یہاں پر ہرگز مطلب دھماکے کرنے یا گولہ باری یا گولیاں مارنا نہیں ہے، یہاں پر اسٹرائک کا مطلب ہے کہ جب کوئی شخص انکار کر دیتا ہے کہ بھائی میں یہ کام نہیں کروں گا۔ دیکھیے گا ذرا، جب اسٹوڈنٹ نے پڑھنے سے انکار کر دیا کہ بھائی ہم پڑھیں گے نہیں، ہم سکولز یا کالجز نہیں جائیں گے، سکولز اور کالجز کو اٹینڈ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اگر ہم بات کریں اسٹرائکس کو دیکھنے کے لیے تو یہاں پر ٹیچر اسٹرائکس بھی ہوتی ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹرز بھی اسٹرائک کرتے ہیں، انجینئرز، ٹریولرز، جب ٹیچر کہتے ہیں کہ بھائی ہم پڑھائیں گے نہیں، ڈاکٹرز کہتے ہیں ہم ٹریٹمنٹ کریں گے نہیں، ٹریولرز کرتے ہیں کہ ہم بھائی گاڑیاں جو ہیں چلائیں گے نہیں، اور جو انجینئرز ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نہیں کام کریں گے، جو لیبرز ہوتے ہیں وہ بھی ہم کام نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ ہمارے جب تک مطالبات، ہماری جب ریکوائرمنٹس اور ڈیمانڈس کو پورا نہیں کیا جائے گا تب تک ہم جو ہے اسٹوڈنٹس کہیں گے ہم اسکول نہیں جاتے۔ تو انہوں نے جو ہے اسٹوڈنٹ نے اسٹرائکس کی کہ ہم کالج اور یونیورسٹی اسکولز نہیں جائیں گے، اور کافی نیشنلسٹ لیڈرز یعنی وہ لیڈرز جو ایک قوم پرست تھے، یعنی اپنی ایک زبان اور اپنی ایک قوم اور ایک ثقافت بنانا چاہتے تھے، اس میں پال گنگا دھار تلک، ٹھیک ہے، یہ تھے بپن چندرا پال 2 اور لالا لاجپات رائی، یہ 3، انہوں نے جو ہے نا اس موومنٹ کو، اس مہم کو جو ہے لیڈ کیا، یعنی وہ اس کو فرنٹ ہیڈ کے اوپر فرنٹ رو میں چلا رہے تھے، یعنی وہ انہوں نے تمام جو ہے انتظامات وہ کر رہے تھے۔ although the movement began as peaceful، کہتے ہیں کہ یہ جو مہم تھی یہ بہت پیسفل شروع ہوئی، لیکن بہت سے سم ریڈیکل گروپس یعنی بہت سے ایکسٹریمسٹ یعنی بہت سے انتہا پسند جو اپنی بلیفس کے اندر اور اپنے نظریات کے اندر بہت ہی انتہائی اوپر لیول کے اوپر ہے، وہ یہ نہیں سوچتے کہ بھائی کیا ہے کیا نہیں ہے، کون سی چیز غلط ہے، کون سی چیز غلط ہے، کون سی چیز صحیح ہے، کون سی چیز غلط ہے، وہ اس چیز کو ہرگز نہیں سوچتے، بلکہ وہ صرف یہ سوچتے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہی ٹھیک ہے، جو ہم سوچ رہے ہیں وہی ٹھیک ہے، جو ہم کریں گے وہی ٹھیک ہوگا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے وائلنٹ اٹیکس کیے، یعنی انہوں نے پرتشدد اٹیکس کیے، حملے کیے برٹش کے آفیشلز کے اوپر، یعنی وہ اہلکار جو کہ برٹشرز تھے، اور ان کی پراپرٹی کے اوپر، ان کی مرچنڈائز کے اوپر، ان کی جو اونرشپ ہے یا ان کی جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جو پراپرٹیز ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اوپر انہوں نے اٹیکس کی، گھر بنگلہ مکان جو بھی تھا اس کے اوپر انہوں نے اٹیکس کیے، جس کی وجہ سے ان کو اریسٹ کیا گیا، اور ریپریشن بائی دا کلونیل گورنمنٹ یعنی وہ حکومت جو کہ کلونیل ہے۔ کلونیل کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز، وہ گورنمنٹ جس نے کلونیز بنائی ہو کسی دوسرے اسٹیٹ کے اندر آ کے، تاکہ اپنی کسی ٹریڈ پرپس کے لیے، اپنی اثر و رسوخ کے لیے، اس سے کچھ کام نکلوانے کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ جب آپ اپنے ملک سے جب کسی ملک میں آتے ہو اور وہاں پر کالونیز بناتے ہو، جیسے ایسٹ انڈیا کمپنی نے کیا، ٹھیک ہے، آ کر اپنا کمپنیز بنا لی، تو اس کا مقصد کیا تھا، ٹریڈ کرنا، ٹھیک ہے۔ تو جب کلونیل گورنمنٹ یعنی وہ گورنمنٹ جو جس نے کہ کالونیز بنائی، وہ کون تھی، وہ برٹش تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے ان کے اوپر دباؤ ڈالنا شروع کیا، ان کے اوپر پریشر ڈالا کہ بھائی اگر آپ اس طرح کریں گے تو ہم یہ کریں گے، ہم آپ کے خلاف ہو جائیں گے، اور آپ کو جو ہے نا تباہی کی طرف لے کر جائیں گے۔ 5واں جو پوائنٹ ہے جو اس میں کہتا ہے انلمنٹ۔ اچھا، اب جو پارٹیشن کو جو کینسل کیا گیا وہ کیوں کیا گیا، اس کو جو نلیفائی کیا گیا پارٹیشن کو، وہ کیوں کیا گیا، کیا مقصد تھا پیچھے اور کس وجہ سے کیا گیا، دیکھیے گا ذرا۔ دا اسٹرانگ اینڈ یونائٹیڈ پروٹیسٹ بائی ہندوز، دیکھا میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ جو موومنٹ ہے یہ اس نے بہت بڑے لیول کے اوپر جو ہے افیکٹ کیا برٹشرز کو،
اور جب انہوں نے ایک مضبوط اور ایک یکجا ہو کر احتجاج شروع کیے ہندوز نے، اسپیشلی ان دا ویسٹرن بنگال، دیکھ کیونکہ ایسٹرن بنگال میں تو مسلم تھے اور مسلم تو بہت خوش تھے، تو انہوں نے کوئی بھی مہم نہیں چلائی، بلکہ ویسٹرن بنگال میں جو ہندوز میجورٹی میں تھے انہوں نے کہا، جس کی وجہ سے انہوں نے برٹش کو بہت الارم کر دیا، یعنی بہت پریشان کیا، بہت تکلیف دی۔ اچھا، ٹو کنٹرول دا سچویشن، اس حالت کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس کے اوپر قابو پانے کے لیے، اور اس کو تھوڑا سا اس انریسٹ کا مطلب ہوتا ہے جب لوگ ناراض ہوں، ٹھیک ہے، جب لوگ ناراض ہوں اور کسی کام سے ناخوش ہوں یا بہت غصے میں آئے ہوں، تو وہ جب احتجاج کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی ڈیمانڈس، اپنی مطالبات رکھتے ہیں کہ بھائی یہ کرو، تو اسے کہتے ہیں انریسٹ سچویشن ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس انریسٹ کو کم کرنے کے لیے برٹش گورنمنٹ نے کیا کیا، اس پارٹیشن کو ختم کر دیا، انل کر دیا 1911 میں۔ اور اس میں ایک اور چیز بھی تھی، 1911 کے اندر جو ہے وہ جو برٹش انڈیا کا جو کیپٹل تھا وہ کیا پہلے کیا تھا، کلکتہ تھا، لیکن اس کے بعد جو ہے دلی کو جو ہے نا برٹش انڈیا کا کیپٹل بنا دیا گیا 1911 کے اندر۔ تو یہ جو ہے مین کام کیا گیا۔ آگے سنیے گا ذرا۔ اچھا، وہ کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے جو ہے نا پارٹیشن کو ختم کر دیا گیا یا انل کر دیا گیا، دیکھیے گا ذرا۔ انٹینس، شدید ہندو اپوزیشن اینڈ انریسٹ ان بنگال، کہ بنگال پروونس کے اندر، خاص طور پر ویسٹرن بنگال کے اندر، ٹھیک ہے، جہاں پر ہندو میجورٹی میں تھے، وہاں پر کیا ہوا، انٹینس شدید طور پر ہندو نے کیا کی، اپوزیشن کی، ٹھیک ہے، اس کی مخالفت کی کہ بھائی آپ نے یہ کیا کیا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ناانصافی کی ہے، اور بہت غصے میں تھے، اپنی فرسٹریشن نکال رہے تھے، جو ہے سودیشی موومنٹ چلائی کہ بھائی جتنی بھی برٹش کی گڈس ہیں اس کو جلا دو، اس کو تباہ کر دو، ہم کوئی بھی کپڑا نہیں خریدیں گے، کوئی بھی جو ہے چیز جو کہ برٹش سے آئی ہم وہ نہیں خریدیں گے، ٹھیک ہے، اور جو بھی چیز جو ہے جس کا تعلق جو ہے برٹش انگریزوں سے ہے، ہم اس کا مکمل طور پر بائیکاٹ کریں گے۔ اس کے بعد فیلئر آف برٹش پالیسی ٹو سپریس نیشنلزم، کہ دیکھیے گا اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ جب جو برٹش کی جو پالیسی تھی کہ ہم جو ہے ہندو اور مسلمانوں کے اندر جو ایک قومیت ہے، قومیت کا جذبہ ہے، اس کو فیل کر دیں گے، ٹھیک ہے نا، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ایک قوم بن گئی تھی، اس وجہ سے اس کی پارٹیشن کی گئی تھی۔ تو جب وہ فیل ہو گئے کہ بھائی اب تو یہ جو ہے جو ہندوز ہیں وہ تو بھائی ہمارے خلاف ہی نکل آئے ہیں، تو کیا ہوا، اس کی وجہ سے جو ہے نا انہوں نے اس کو ختم کر دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ڈیزائر ٹو ون بیک ہندو سپورٹ، اچھا ان کی یہ خواہش تھی کہ جو ہم ہندو کی جو سپورٹ ہے اس کو واپس حاصل کریں، کیونکہ جو ہندو تھے وہ بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے برٹش کے خلاف ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، ان کے اندر نفرت بڑھ گئی تھی بھائی۔ تو اس سپورٹ کو، اس چیز کو واپس حاصل کرنے کے لیے انہوں نے پارٹیشن کی۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ٹو ریوارڈ دا لویلٹی آف سم سیکشنز، کہ کچھ وجوہات کی وجہ سے، یعنی جو ہندوز نے وفاداریاں کی تھیں برٹش کے ساتھ، اس وفاداری کی وجہ سے اس کا صلہ دینے کے لیے انہوں نے کیا کہا کہ اگر ہندو نے ہمارے ساتھ اتنا کچھ اچھا کیا ہے تو ہم ضرور ان کے لیے بھی کچھ اچھا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے برٹش نے کیا کیا، شفٹ کر دیا کیپٹل آف انڈیا فرام کلکتہ ٹو دہلی ان 1911، میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کنکلوژن کیا ہوا، کنکلوژن یہ ہوا کہ دا پارٹیشن آف بنگال ان 1905 واز اے میجر پولیٹیکل ایونٹ ان انڈین ہسٹری، یعنی انڈیا کی تاریخ کے اندر جو ایک سیاسی بہت بڑا ایک ایونٹ جو ہوا تھا، ایک کام جو ہوا تھا، وہ یہ تھا کہ پارٹیشن آف بنگال 1905، یعنی پارٹیشن آف بنگال، تقسیم بنگال 1905 کو ایک ہندوستان کی تاریخ کے اندر بہت بڑا سیاسی ایونٹ سمجھا جاتا ہے۔ دو اٹ واز پریزنٹڈ ایز این ایڈمنسٹریٹو ریفارم، کہتا ہے کہ چنانچہ یہ ایک ایسا سمجھا جاتا ہے یا اس کو ایسا دکھایا جاتا ہے کہ یہ ایک ایڈمنسٹریٹو ریفارم تھا، یعنی جو ہے ایڈمنسٹریشن کو، انتظامیہ کو بہتر کرنے کے لیے کی ایک کوشش تھی، کہ انتظامیہ کو بہتر کرنے کی ایک کوشش تھی، دکھایا تو ایسا جاتا ہے، لیکن حقیقت کے اندر کیا ہے کہ یہ خاص طور پر بڑے پیمانے پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ کوشش تھی مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو آپس میں لڑوانے کی یا ان کے اندر نفرت کا بیج بونے کی، ٹھیک ہے نا۔ یہ دیکھیے گا ذرا آگے، دا موو لیڈ ٹو ڈیپ کمیونل ڈویژنس، کہتا ہے کہ یہ جو ایک موو کا مطلب یہ نہیں ہوتا چلنا، یعنی یہ جو ایکشن لیا گیا پارٹیشن آف بنگال کا، یہ جو حرکت کی گئی، اس کی وجہ سے کیا ہوا، ایک گہری ڈویژن پیدا ہوئی، ایک گہرا تناؤ پیدا ہوا، ایک گہری نفرت پیدا ہوئی مسلمانوں کے اندر اور ہندو کے اندر، کیونکہ مسلمان یہ کہتے تھے کہ بھائی جب ہمیں ایک علیحدہ پروونس مل ہی گیا تو ہندوؤں کو کیا تکلیف ہے، ٹھیک ہے، وہ ہم سے خوش کیوں نہیں ہے، کیا مسلمانوں کو بھی کوئی ایک میجورٹی والا پروونس ملا ہے، ٹھیک ہے، اور ہندو یہ کہتے تھے کہ بھائی جس جگہ پر ہم پہلے غلبہ تھے، ہماری پہلی طاقت تھی، ہماری پہلا رول تھا، اب وہاں پر مسلمان کیوں آ گئے ہیں۔ تو ان دونوں کے درمیان نفرت اور تفرقہ ڈالنے کے لیے جو
کمیونل کا مطلب ہے کمیونٹی کے اندر جب ڈویژن ہوتی ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کمیونل ڈویژن. گہری کمیونل ڈویژن ہوئی بٹ آلسو ریزلٹڈ ان دا رائز آف مسلم پولیٹیکل کانشیسنیس. لیکن اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ ایک ابھرتا ہوا ایک جو ہے مسلمانوں کے اندر سیاست کو لے کر کیا ہوا ایک آگاہی پیدا ہوئی کہ بھائی ہم بھی ایک سیاسی پارٹی بنائیں گے. دیکھیں نا 1911 کے اندر تو پارٹیشن کو ختم کر دیا, لیکن 1906 کے اندر جو ہے وہ کیا ہوئی, ایک پولیٹیکل پارٹی بنی گئی جس کا نام آل انڈیا مسلم لیگ تھا. اور اس کا مقصد کیا تھا کہ مسلمانوں کے حق کے لیے آواز اٹھانا, ٹھیک ہے, مسلمانوں کو ان کا حق دینا. تو اس کا یہ فائدہ ہوا ہے, اس کا یہ نتیجہ ہوا ہے کہ مسلمانوں کو ایک سیاست کے اندر ایک آگاہی ملی کہ بھائی ہمارا بھی حق ہے. جس کی وجہ سے کیا ہوا, لیڈنگ ٹو فارمیشن آف مسلم لیگ. بتا رہا ہوں نا کہ اس کے بعد کیا ہوا, آل انڈیا مسلم لیگ کیا ہوئی, بن گئی. اس پارٹیشن کی وجہ سے, ٹھیک ہے, جب مسلمان میجورٹی کے اندر آئے تو انہوں نے اس چیز کی کمی محسوس کی کہ ہمیں بھی ایک پولیٹیکل پارٹی بنانی چاہیے, جس کی وجہ سے اس پولیٹیکل پارٹی کے ذریعے ہم کیا کریں, ہم برٹش کے پاس جائیں اور اپنے حق مانگیں کہ بھائی جس طرح آپ نے ہمیں اپنا حق دیجئے, ہمیں بھی اپنے کلچر کو, اپنے ریلیجن کو, اپنی ایک قوم بننے کا حق ہے. ایٹ دا سیم ٹائم کہتا ہے اسی وقت کے اندر اٹ یونائٹڈ ہندوز ان ماس پروٹیسٹ. اس کا یہ بھی فائدہ ہوا تھا کہ جو ہندوز تھے, جو کہ ہندو تھے, وہ ماس کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑا, انہوں نے جو ہے ایک بہت بڑے احتجاج کے لیے یکجا ہو گئے, اکٹھے ہو گئے, ٹھیک ہے. وچ گیو رائز ٹو سویدیشی موومنٹ, جس نے جو ہے نا سویدیشی موومنٹ کا اعلان کیا, یا اس کو جو ہے نا ایک جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک طاقت دی, مہم کو اس طاقت دی, ٹھیک ہے. اس پارٹیشن آف بنگال کی وجہ سے وہ ہندو جو تھے وہ یکجا ہو گئے, اور انہوں نے کیا کی, ایک مہم چلائی جس کا نام تھا سویدیشی موومنٹ, ون آف دا فرسٹ لارج اسکیل نیشنلسٹ موومنٹ انڈیا. کہ انڈیا کے اندر یہ سب سے پہلی اور سب سے بڑی نیشنلسٹ موومنٹ تھی. وہ موومنٹ جو کہ اپنی قوم کے لیے چلائی گئی, کہ اپنی جو ہندو کو اپنی کلچر, اپنی لینگویج اور اپنی ثقافت کو بچانے کے لیے لڑائی گئی کہ بھائی اگر یہ جو ہے یہ کامیاب ہو گیا تو ہم کیا ہوں گے, ہم جو ہیں وہ پیچھے رہ جائیں گے, اور جو مسلمان ہیں وہ ہم سے آگے نکل جائیں گے. اس لیے انہوں نے کیا کی, یہ سویدیشی جو موومنٹ ہے یہ کیا ہے, یہ اس کو چلایا. دا انلمنٹ ان 1911 کے جو 1911 کے اندر جو ہے وہ اس کو ختم کر دیا پارٹیشن کو. اس نے یہ دکھایا کہ جو یونائٹڈ پروٹیسٹ ہے could force the British to take back their relation. انہوں نے یہ بھی دکھایا, اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ یہ جو یکجا ہو کر انہوں نے جو احتجاج کیے ہیں, ایک ساتھ ہو کر جو احتجاج کیے, اس نے بہت بڑا پریشر ڈالا ہے, بہت بڑی جو ہے نا انہیں طاقت یا بہت بڑا پریشر ڈالا ہے برٹش کے اوپر, ٹھیک ہے. بہت بڑی جو ہے نا فورس ڈالی ہے, یا انہیں مجبور کیا ہے کہ بھائی آپ اپنا ڈیسیجن کو واپس لے لیں, ٹیک بیک کریں, ٹھیک ہے. بٹ اٹ آلسو لیڈ دا فاؤنڈیشن آف فیوچر کمیونل ٹینشن دیٹ شیپ دا کورس آف انڈین پولیٹکس انٹل انڈیپینڈنس. یہ دیکھیے گا ذرا, یہ بہت امپورٹنٹ لائن جو اس نے آخر میں بولی ہے کہ بٹ اٹ آلسو لیڈ دا فاؤنڈیشن. لیکن اس کا یہ پورا جو ایکشن ہوا تھا پارٹیشن آف بنگال کے بعد, جو مسلمان اور ہندو جو تھے وہ دیکھیے گا ذرا. اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں, ذرا غور سے سنیے گا, یہ بہت امپورٹنٹ بات کرنے لگا ہوں. دیکھیے گا ذرا, پارٹیشن ہونے سے پہلے کیا تھا, مسلمان اور ہندو کیا تھے, یکجا تھے کہ بھائی برٹش کو یہاں سے نکالو. جب پارٹیشن ہوئی تو ہندو جو تھے وہ مسلمانوں کے خلاف ہو گئے, مسلمان ہندو کے خلاف ہو گئے کہ بھائی یہ کیا ہو گیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد جب پارٹیشن ہو گئی تو اب یہ جو تفرقہ تھا, یہ جو نفرت تھی, ان کے اندر پیدا ہو گئی کہ بھائی دیکھو جب ہمیں ایک علیحدہ زمین ملی ہے تو ہندو نے کیسے اپنی ایک مہم شروع کی ہے, سویدیشی موومنٹ شروع کی ہے, اور ہمیں جو ہے نا ایک ان سے یہ بات ہضم نہیں ہوئی کہ بھائی ہمیں ایک علیحدہ پروونس ملا ہے. اور ہندو کے اندر یہ کیسے بات تھی کہ بھائی یہ دیکھ لو, جس جگہ پر ہم پہلے اکثریت میں ہماری بات مانی جاتی تھی, ہمارا پولیٹیکل انفلوئنس تھا, ہم گورنمنٹ جابس میں تھے, ہمارے لائرز تھے, ہمارے ججز تھے, اور ہم ڈیولپمنٹ کر رہے تھے, تو وہاں پر دیکھ لو آج مسلمان جو ہیں وہ آگے بڑھے ہیں. تو اس نے کیا کیا, اس نے ایک بنیاد رکھی, ٹھیک ہے نا. اب جو ہے ان کے اندر سے, ان دونوں کے اندر جو ہے نفرت پیدا ہو گئی کہ بھائی انہوں نے ہمارے ساتھ غلط کیا ہے, اور یہ بنیاد رکھی جی کہ نفرت کی بنیاد رکھی اس پارٹیشن آف بنگال نے اور انلمنٹ نے, ٹھیک ہے. اور جو فیوچر کمیونل ٹینشن جو جب ہم مستقبل میں دیکھتے ہیں کہ 1905 کے بعد جب پارٹیشن ہوئی تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا کہ مسلمان اور ہندو جو ہیں وہ آپس میں نفرت کرتے ہیں, اور ان کا جو ہے آپس میں کیا ہے, ایک تفرقہ ہے کہ بھائی یہ چیز ہے. اور اس کے ہم انٹل انڈیپینڈنس تک
جب تک پاکستان اور انڈیا اور ابھی تک اگر ہم پریزنٹ ڈے کی بات کریں ابھی تک جو ہے ہم اس کے نتائج بھگت رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس چیز نے بنیاد رکھی تھی. ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کی خراب جو تعلقات ہیں وہ کیوں خراب ہوئے، تو اس کا جو بیج بویا تھا وہ برٹش انڈیا نے بویا تھا. اور وہ کب سے شروع ہوا تھا؟ وہ 1905 سے جب پارٹیشن آف بنگال ہوئی تھی تب سے شروع ہوا تھا، جس کے نتائج ہم انٹل انڈیپینڈنس ابھی تک بھگت رہے ہیں. انڈین کی جو پولیٹکس ہے، سیاست میں بھی آپ اگر دیکھ لیں ٹھیک ہے، تو اس نے جو ہے وہ اس کی بنیاد رکھی تھی. تو یہ تھا آج کا ویڈیو اور پارٹیشن آف بنگال کے بارے میں. اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون سی وجوہات تھیں، وہ کون سے ایڈمنسٹریٹو ایشوز تھے جس کی وجہ سے بنگال کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، تو وہ نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ آئے گی کہ مجھے بتائیے گا کہ وہ کون سے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سے وجوہات تھے، ٹھیک ہے، وہ کون سی وجہ تھے جس کی وجہ سے جو لارڈ کرزن ہے اس نے اس چیز کی کمی محسوس کی کہ بھائی اب یہاں پر چلانا بہت مشکل ہے، اگر یہاں اس کو ڈیوائیڈ نہ کیا گیا تو بہت بڑا مسئلہ ہوگا. تو وہ کون سے مسئلے تھے، وہ کون سے ایشوز تھے جس کی وجہ سے جو ہے ہم نے بنگال کو اس کی پارٹیشن کی. تو یہ اگلی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہونے والی ہے، ذرا غور سے سنیے گا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور کمنٹ میں خوبصورت طریقے سے جو ہے نا تعریف کیجئے گا. السلام علیکم.